السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سیکنڈ ایئر کی اردو کی نظموں کی تشریح۔ اسٹوڈنٹ میں کوشش کروں گا کہ تمام نظموں کی جو تشریح ہے وہ مختصراً 1 سے 2 ویڈیو میں بیان کر دوں، کیونکہ جتنی بھی نظموں کی جو ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ جو تشریح ہے اس پر میں آلریڈی ویڈیو ریکارڈ کرا چکا ہوں، جو آپ کو میرے چینل کی پلے لسٹ سے ایک ترتیب کے ساتھ ایک سیکوینس کے ساتھ تمام ویڈیو مل جائیں گی۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جن کے پاس ٹائم کی قلت ہے، وقت تھوڑا ہے، ایگزام قریب ہے اور وہ چاہتے ہیں 1-2 گھنٹے میں تمام نظموں کی تشریح مفہوم کو سمجھ لیں، تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پیپر میں جو بھی شعر آ جاتا ہے تو جو میں تشریح اور مفہوم بیان کروں گا یہ مختصراً لکھیں، اور لکھنے کے بعد اس نظم کے ریلیٹ، اس کے متعلق جو بھی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ وہاں پر آپ لکھ دیں، تو انشاءاللہ آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے۔ اور باقی میں آلریڈی بھی بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیوز میں بھی کہ جو نظم ہوتی ہے اس کا ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے، ایک ہی جو ہے اس کی کافی ایک ہی ملتی جلتی تشریح ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ایک شعر کی بھی تشریح کو یاد کر لیتے ہیں تو باقی اشعار کا مفہوم بیان کرنے کے بعد باقی تشریح کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے جوڑ کے تو آپ لکھ دیں، تو انشاءاللہ آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے۔ ابھی شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی جو ہے آپ کی نظم وہ حمد ہے، جس کو مولانا ظفر علی خان نے لکھا ہے۔ کہتا ہے پہنچتا ہے ہر میکش کے آگے دور جام اس کا۔ میکش کہتے ہیں شرابی کو، لیکن یہاں سے مراد عام لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دور جام سے مراد ہوتا ہے شراب کا پیالہ، لیکن یہاں سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتا ہے کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ تشنا لب ہوتا ہے پیاسا رکھنا، لیکن یہاں پر مراد ہے محروم رکھنا۔ لطف عام اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، تو مفہوم بیان کرتے ہیں۔ کہتا ہے پہنچتا ہے ہر میکش کے آگے دور جام اس کا۔ کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ ہر ایک تک پہنچتی ہے، یعنی کوئی کافر ہے، مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں، جو آکسیجن ہے، جو پانی ہے، جو ہوا ہے، کائنات کی جو نعمتیں ہیں، کائنات کی جو آسائشیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے۔ یہ نہیں وہ دیکھتا کہ یہ گناہگار ہے اس کو بھوک سے مار دوں، یہ کافر ہے اس کو دنیا میں غرق کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر ایک کو جو ہے اپنے انعامات سے نوازتا ہے کہ وہ میری طرف لوٹ آئے، وہ میری بات کو مان لے، اگر مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو بھی جو ہے اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھتا۔ آخرت کا حساب علیحدہ ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ ہر ایک تک پہنچتی ہیں۔ کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے کوئی بھی محروم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر ایک تک پہنچتی ہے۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات، اس کی گواہی دینا، یکتائی ایک ہونا، واحد ہونا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر اللہ کی ذات ہی گواہی دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا ہے، چاند ہے، سورج ہے، کائنات کی ہر چیز ہے جو اپنے وقت پر آ رہی ہے، وقت پر جا رہی ہے، کائنات کا سارا نظام ایک سسٹم کے تحت جو چل رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے رہا ہے۔ آپ نے مسجدوں میں دائمی جنتری دیکھی ہوگی۔ آج اگر 16 اکتوبر ہے، 16 اکتوبر کو جس وقت سورج نکلا ہے، آج سے 100 سال بعد، 1000 سال بعد 16 اکتوبر کو اسی وقت نکلے گا۔ تو یہ ایکوریسی، یہ درست ہر چیز کا ہونا، تو یہ کس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، کس چیز کی آگاہی کر رہا ہے کہ اللہ کے وجود کی، کہ اللہ ایک ہے۔ کیونکہ اگر زیادہ خدا ہوتے تو یہ سورج جو ہے وہ کسی ٹائم پہ نکلتا، چاند کسی ٹائم پہ نکلتا، تو یہ تضاد ہوتا نا، ایک خدا کہتا ہے کہ ایسے ہو، دوسرا چاہتا کہ ایسے ہو۔ تو یہ جو سارا سسٹم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے رہا ہے۔ دو ہی کے نقش سب جھوٹے، سچا نام اس کا۔ وہ کہتا ہے یہ جتنے نقش ہیں، جتنی باتیں ہیں دو ہونے کی، یہ سب جھوٹی ہیں۔ جس طرح ہندوؤں کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں پانی کا خدا اور ہے، سمندر کا اور ہے، ہوا کا اور ہے، آگ کا اور ہے۔ انہوں نے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ خدا بنایا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، یہ سب باتیں جھوٹی ہیں، اللہ کا ہی جو ہے وہی سچا نام ہے۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ کہتا ہر ایک ذرہ فضا کا، کائنات کا، یہاں فضا سے مراد کائنات ہے۔ شاعر کہتا ہے اس کائنات کا جو ایک ایک ذرہ ہے وہ اللہ کے وجود کی گواہی دے رہا ہے۔ ایک ایک پتا، ایک ایک چیز، دیکھیں نا جی، ایک ہی پانی ہوتی ہے، ایک ہی مٹی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے پھل پھول، ہر ایک جو جتنے بھی پھل ہیں، ہزاروں طرح کے پھل ہیں، ہر ایک کا جو ہے وہ رنگ لیتا ہے، مٹھاس لیتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے۔ دیکھو نہ پانی میں مٹھاس ہے، نہ اس کے دانا جو بیج اس میں ڈالا، نہ اس میں مٹھاس ہے، نہ مٹی میں مٹھاس ہے۔ تو یہ سب کچھ جو مٹھاس آئی ہے کہاں سے آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ تو ہر چیز جو ہے اللہ کے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیغام اس کا۔ ایک ایک ہوا کا جو جھونکا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے رہا ہے۔ دیکھو کتنی گرمی ہوتی ہے، ایک دم ہوا چلتی ہے تو ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ تو ایک ایک چیز جو اللہ کے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا ہوتا ہے سر سے پاؤں تک، سراپا معصیت، معصیت گناہ کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے میں سر سے پاؤں تک، مراد یہ ہے کہ مکمل طور پر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ سراپا مغفرت تو ہے اور تو مکمل طور پر معاف کرنے والا ہے۔ شاعر کہتا ہے میں مکمل طور پر گناہوں میں ڈوبا ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے مکمل طور پر معاف کرنے والا ہے۔ یعنی میرا جو خوبی انسان ہے نا، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو
اللہ تعالیٰ کی کیا خوبی ہے؟ اللہ معاف کرتا ہے. انسان کی خوبی گناہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی خوبی کیا ہے؟ معاف کرنا. تو وہی بات شاعر کر رہا ہے کہ میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوں اور تیری کیا عظمت ہے کہ تو معاف کرنے والا ہے. کہتا خطا کوشی روش میری, خطا کوشی گناہ کرنا روش عادت. شاعر کہتا گناہ کرنا میری عادت ہے, خطا پوشی ہے کام اس کا. کہا کہ گناہوں کو چھپا دینا, خطا پوشی, خطا گناہ کو کہتے ہیں, پوشی اس کو چھپا دینا. شاعر کہتا ہے گناہوں کو چھپا دینا یا اللہ یہ تیرا کام ہے, تو میرا کام تو گناہ کرنا. انسان سے گناہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے؟ گناہوں کو معاف کرنا. کہتا میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی. کہا جو میری عاجزی تھی یا میرا جو گرنا تھا یہ بھی میرے حق میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ثابت ہوا کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن تھام اس کا. کہا میں نے گرتے گرتے بھی اللہ تعالیٰ کے دامن کو تھام لیا. دیکھو نا, انسان سے گناہ ہوتا ہے, کہنے میں تو یہ بہت بری چیز ہے اور ہے بھی بری چیز گناہ کرنا, لیکن وہ گناہ بھی رحمت بن جاتا ہے جب آپ گناہ سے توبہ کر کے اللہ سے جڑ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار یہ جو میں نے گناہ کر لیا اس کا ریگریٹ پیدا ہو جاتا ہے. ساری عمر آپ اس گناہ میں جو ہے افسوس کرتے ہیں, اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار یہ میرے سے گناہ ہو گیا, اب اس کی وجہ سے میں ایسی توبہ کروں گا. عام طور پہ ہو جاتا ہے, جس طرح کہ دیکھو نا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کوئی بچہ والدین کی نافرمانی کر لیتا ہے, بعد میں اس کو ایسا افسوس ہوتا ہے, اس افسوس کی وجہ سے وہ ہمیشہ والدین کا تابعدار رہتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں نے زیادتی کی, آئندہ کے بعد نہ ہو, اس لیے وہ ہمیشہ تابعدار رہتا ہے. تو شاعر بھی یہی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے کیا کیا, میں نے گناہ کیا, میں گر گیا, تو میں نے مطلب ظلم زیادتی کر لی. پھر وہ کیا ہوا, گرنے لگا, جب گناہوں میں ڈوبنے لگا تو ایک دم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا, اللہ کی رحمت سے اللہ سے دعائیں مانگنے لگا, اللہ کا جو ہے دامن کو پکڑ لیا. تو اس کا فائدہ کیا ہوا, وہ جو اس کا گرنا تھا وہ بھی رحمت ثابت ہو گیا. کیونکہ اب شاعر پہلے شاید اگر یہ گناہ نہ ہوتا شاعر سے یا شاعر سے غلطی نہ ہوتی تو وہ اپنی زندگی میں مست تھا, لیکن جب گناہ ہو گیا اس کے اندر ایک ریگریٹ, اس کے اندر ایک افسوس پیدا ہو گیا, یار میں جرم کر بیٹھا ہوں, اب مجھے اللہ کے ساتھ جو ہے گڑ گڑا کے رونا چاہیے اور اللہ کے ساتھ جو ہے لو لگا لینی چاہیے, تعلق اللہ کے ساتھ قائم کر لینا چاہیے. اب گرتے گرتے بھی اس نے اللہ کا جو دامن تھام لیا نا, پکا وہ اللہ کا جو ہو گیا, اللہ سے محبت پیدا ہوگی, تو یہ اس کے حق میں تھا تو گناہ بری چیز, لیکن اب یہ اس کے حق میں رحمت بن گئی, کیونکہ وہ اب پکا گناہوں سے جو ہے دور ہٹ گیا, پکا اللہ کے ساتھ اس نے جو ہے محبت قائم کر لی ہے. جی کہتا ہوئی ختم اس کی حجت زمین کے بسنے والوں پر, ٹھیک ہے جی, کہ پہنچایا ان سب تک محمد نے کلام اس کا. کہا کہ جو زمین کے رہنے والے ہیں, دیکھو جتنے بھی انسان ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا, اللہ پر ایمان لانا لازمی ہے. لیکن قیامت کے دن ممکن ہے کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے جی ہمیں تو سمجھ, ویسے تو کائنات کا جو سسٹم ہے, نظام ہے, اسی کو دیکھ کر انسان کو اللہ کو مان لینا چاہیے. یہی اللہ کے وجود کی گواہی دے رہا ہے کہ جتنا ایکوریسی کے ساتھ, جتنی درستگی کے ساتھ کائنات کا نظام چل رہا ہے, یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ کوئی خدا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ کر انسان کو اللہ کو مان لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی بندہ نہیں مانتا, وہ کہتا ہے یار مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی, قیامت کے دن دعویٰ کر دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اپنے انبیاء کو بھیج دیا تاکہ وہ ایسے لوگ بھی جو یہ کل کو دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہمارے تک تو پیغام ہی نہیں پہنچا, تو انبیاء کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ان کا جو یہ دلیل تھی, جو دعویٰ تھا کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا, اس کا بھی رد کر دیا. بھائی اب نبی آ گئے ہیں, نبی نے آ کر ہی بتا دیا کہ اللہ ہے, تو اب کون سا بات رہ گئی بندہ کہے نہیں کہ ہمیں تو اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کوئی خدا ہے یا نہیں. ویسے تو خود ہی مان لینا چاہیے, اگر خود نہیں مانا تو نبی کے آنے کے بعد تو لازمی مان لینا چاہیے. اب حجت تمام ہو چکی ہے نا, اب کوئی گنجائش رہی نہیں ہے. تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں, کہتے ہیں ویسے تو اللہ کے وجود کی کائنات کی ہر چیز گواہی دے رہی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حجت ہی تمام کر دی. اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی گنجائش رہی نہیں کسی کے پاس, کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرے تک تو اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا خدا بھی ہے. تو وہ بات شاعر کر رہے ہیں, کہتا ہوئی ختم اس کی حجت زمین کے بسنے والوں پر, زمین کے جو رہنے والے ہیں ان پر جو ہے اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی, ان پر حجت تمام ہو چکی ہے. کہ پہنچایا ان سب تک محمد نے کلام اس کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام آ کر سب تک پہنچا دیا. اب اللہ کی جو ہے حجت جو ہے وہ تمام ہو چکی ہے. بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر, مگر نور اپنی ساعت پہ ساعت کہتے ہیں وقت پر رہا ہو کر تمام اس کا. کہتے جو کافر تھے انہیں دین حق کا جو چراغ ہے, سچائی کا جو چراغ ہے, دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال چراغ کی طرح ہے نا, جس چراغ جو ہے وہ روشنی پھیلاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسلام نے دنیا میں ہدایت کی روشنی پھیلائی, تو کافروں نے اس کو مٹانے کی, ختم کرنے کی کوشش کی. تو وہی بات شاعر کر رہا ہے, کہتا بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر. کافر جو ہے رہ رہ کر مطلب بار بار, کافر جو تھے اس دین حق کو مٹانے کی بار بار کوشش کرتے رہے, لیکن جو دین تھا اپنے وقت پر اتمام کو پہنچا, دین جو ہے وہ مکمل ہو کر ہی رہا. اللہ
تعالیٰ نے کائنات کی ہر جگہ پر دین کو پہنچایا. آگے جو ہے جی وہ نعت ہے جس کو حفیظ طائب نے لکھا ہے, کہتا خوش خصال ہو, خوش خیال ہو, خوش خبر خیر البشر. کہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں خوش خصال ہیں, اچھی خصلتوں والے ہیں, خوش خیال اچھی سوچ والے ہیں, خوش خبر اچھی خبر دینے والے ہیں. دیکھو نا یہ آپ سے اچھی خبر کون دے گا؟ اللہ کا وجود کا بتایا, جنت کا بتایا, آخرت کا بتایا. ٹھیک ہے جی, خیر البشر آپ تمام انسانوں میں سے سب سے بہتر ہیں. خوش نژاد اچھے خاندان والے, آپ کا خاندان بڑا عظیم تھا, قریش خاندان سے تھے. ٹھیک ہے, جس کی عرب میں عزت تھی. ٹھیک ہے جی, تو وہ پھر آدم علیہ السلام تک جتنا بھی سلسلہ چلتا ہے سبھی عظیم تھا. ٹھیک ہے جی, خوش نہاد, نہاد ہنس مکھ والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی, ہر ایک سے محبت پیار شفقت سے پیش آتے تھے. تو وہی بات شاعر کر رہا ہے, کہتا خوش نہاد ہنس مکھ والے. ٹھیک ہے جی, خوش نظر ملنسار, ہر ایک سے ملنے والے, پیار کرنے والے, محبت کرنے والے, خیر البشر تمام انسانوں میں سے سب سے بہتر. دل نواز, ٹھیک ہے جی, دل پذیر, دل نشین, دل کشا. دل نواز دل کو تسلی دینے والے, غمگینوں کو تسلی دینے والے. ٹھیک ہے جی, دل پذیر دل میں بیٹھ جانے والے, دل کو پسندیدہ. ٹھیک ہے, دل نشین کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے, دل میں بیٹھ جانے والے, دل کو پسندیدہ. دل کشا, کھلے دل کے مالک. ٹھیک ہے جی, ہر ایک وہ آپ کی سخاوت تھی, ہر ایک کو جو ہے معاف کر دینا, ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے دل کے مالک تھے. ٹھیک ہے جی, چار ساز چار اکار و چار اگر. ٹھیک ہے جی, چار ساز لوگوں کے کام بنانے والے, کام آنے والے, چار اکار لوگوں کے کام کا جو ہے حل ڈھونڈنے والے, چارہ گر علاج کرنے والے, مطلب ہر ایک کا کام بنانے والے, ہر ایک کے کام آنے والے, ہر ایک کی جو ہے پرابلم, اس کی جو ایشوز ہیں ان کا حل ڈھونڈنے والے, ان کا علاج کرنے والے, خیر البشر تمام انسانوں میں سے سب سے بہتر. سر بسر مہر و مروت, سر بسر مکمل طور پر مہر و مروت, شفقت محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکمل طور پر تھے وہ محبت کرنے والے, شفقت کرنے والے, پیار کرنے والے تھے. سر بسر مکمل طور پر صدق و صفا, صدق سچے, صفا پاکیزہ, آپ مکمل طور پر سچے تھے, پاکیزہ تھے. ٹھیک ہے جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب ہی کافروں میں صادق اور امین مشہور تھے. تو اس سے بڑی کیا سچائی ہوگی کہ جو دشمن ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہیں, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. صاحب حق, حق کو لانے والے, حق والے. ٹھیک ہے جی, صاحب شق القمر, شق کہتے ہیں پھاڑ دینا, قمر چاند کو, یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا, آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبی تھی, آپ کا وصف تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی تھا. صاحب شق القمر, آپ جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے ہیں. خیر البشر تمام انسانوں میں سے سب سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے, کارزار دہر میں وجہ ظفر و وجہ سکون. کارزار, جو کارزار کہتے ہیں میدان جنگ کو, دہر زمانے, جو زمانے کا جو شاعر ہے, جو اس وقت ہم جی رہے ہیں گویا کہ ہم ایک جنگ میں ہی جی رہے ہیں. دیکھو طرح طرح کی پرابلمز ہے, فائنینشیل پرابلم ہے, گھریلو پرابلم ہے, عالمی پرابلم ہے, ملکی پرابلمز ہے. انسان ہمیشہ ایک جنگ کی کیفیت میں ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پر جو کامیابی ہے شاعر کہتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ملے گی. ٹھیک ہے جی, کارزار دہر میں وجہ ظفر و وجہ سکون. اس جو زمانے کی جو جنگ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کا ذریعہ ہیں. وجہ کہتے ہیں ذریعہ کو, ظفر کامیابی. ٹھیک ہے جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کا ذریعہ ہے, وہ وجہ سکون, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کا, سکون کا ذریعہ. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو جو جڑ جائے گا, ان کے دین کے ساتھ جڑ جائے گا, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی اطمینان دے گا, سکون دے گا. ٹھیک ہے جی, عرصہ محشر میں وجہ درگزر, عرصہ محشر قیامت کے دن وجہ درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کا ذریعہ بنیں گے. ٹھیک ہے جی, درگزر کہتے ہیں معاف کر دینا, وجہ کہتے ہیں ریزن, وجہ کو. ٹھیک ہے جی, کہ کیا وجہ درگزر مطلب معاف کرنے کا ذریعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر کو, قیامت کے دن معاف کرنے کا ذریعہ بنیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے, ریکویسٹ کریں گے کہ میری امتیوں کو معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی بخشش کا ذریعہ بنیں گے, اور دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی اور سکون کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے جی, کب ملے گا ملت بے ساک ہو پھر اوج کمال. ٹھیک ہے جی, ملت بیزا, ملت آپ جماعت کو کہہ سکتے ہیں, امت کو, ویسے امت کو کہتے ہیں بیزا, بیزا سفید کو کہتے ہیں. مراد یہاں پر روشن امت ہے, یعنی امت محمدیہ جو ہے یہی تو سب سے روشن امت ہے. ٹھیک ہے جی, شاعر اسی کا ذکر کر رہے ہیں. اوج کمال, عروج, بلندی. شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو امت ہے اس کو دوبارہ عروج کب ملے گا. ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے جو متبعین تھے صحابہ اکرام, ان کے دور میں تو مسلمانوں کو بہت عروج تھا, ساری دنیا پہ اسلام کا ڈنکا بجتا تھا, یا روب تھا یا حکومت تھی. تو اب جو ہے مسلمانوں کو طرح طرح کے مصائب کا جو ہے سامنا ہے. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کب جو ہے دوبارہ ہم کو عروج ملے گا, کب شب حالات کی ہوگی سحر, کب یہ جو شب ہے, شب رات کو کہتے ہیں, یہ جو حالات کی رات بنی ہوئی ہے,
جو رات ہے نا یہ تاریکی کی جو ہے، یہ خوف کی، یہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ مایوسی کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ ابھی تو رات چھائی ہوئی ہے، لیکن یہ جو حالات کی رات ہے، ویسے تو دن ہے لیکن حالات کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے کہ مایوسی جو ہے، اندھیرا جو ہے، سارا خوف ایک امت مسلمان میں جو برپا ہے. شاعر کہتے ہیں یہ برے حالات کب چھٹیں گے، کب جو ہے روشنی آئے گی، کب دن طلوع ہوگا، کب امت مسلمان کو دوبارہ عروج ملے گا، ٹھیک ہے جی. در پہ پہنچے کس طرح بے نوا و بے بالوں پر، بلکہ آخری شعر رہنے دیتے ہیں کیونکہ یہ پیپر میں نہیں آتا، ٹھیک ہے. جس میں بھی شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ پیپر میں نہیں آتا. چلو ایک بار ریپیٹ بھی کر دیتے ہیں. کہتے در پہ پہنچے کس طرح بے نوا و بالوں پر، کہتے شاعر جو ہے بغیر سہاروں کے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر پہنچے کہ جو ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر، جو حفیظ طائب ہے اس پر بھی ایک نظر فرما دیجیے اور اس پر بھی جو ہے تھوڑا سا ترس کھا دیجیے، ٹھیک ہے جی. اگلی ہے جی یہ نظم جو ہے، خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، جس کو اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے. تو پڑھتے ہیں جی. کہا بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، کہتا جب بہار آئی تو کیا ہوا، کھلے گل، جو گل کہتے ہیں پھولوں کو، کہتے ہیں جو پھول ہیں وہ کھل گئے، زیب و زینت کو کہتے ہیں، صحن کو کہتے ہیں، بوستان باغ کو کہتے ہیں. شاعر کہتا ہے جب بہار آئی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا، جو باغ کے اندر پھول تھے وہ باغ کے صحن کی زینت بن کر کھل اٹھے، ٹھیک ہے جی. جب بہار آئی تو پھول باغ کے صحن کے اندر جو باغ ہے اس کی زینت بن کر کھل گئے، ٹھیک ہے. عنادل نے مچائی دھوم سر گھر میں فغاں ہو کر، کہتا جو عنادل ہے، بلبل ہے، اس نے دھوم مچا دی، اس نے شور برپا کر دیا سر گھر میں فغاں ہو کر، جوش کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. کیونکہ جو بلبل ہے اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ پھول کی عاشق ہوتی ہے. تو جب بہار آئی اس کی وجہ سے طرح طرح کے پھول کھلے، تو جو بلبلیں تھیں انہوں نے تو خوش ہونا ہی تھا کیونکہ ان کو تو اپنا محبوب مل گیا. تو شاعر وہی بات کر رہے ہیں کہ عنادل نے مچائی دھوم سرگرم میں فغاں ہو کر، جو بلبل تھی اس نے بھی دھوم مچا دی خوشی کے ساتھ اور جوش کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر میں، ٹھیک ہے جی. بچھ گیا فرش زمرد جو ہے ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے سبز رنگ کا، ٹھیک ہے جی. اہتمام کے ساتھ سبزہ تر میں، تر جو کہتے ہیں جب رات کو یہ جو شبنم پڑتی ہے جس کو آپ تریل کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، سبزہ جو ہے وہ گیلا ہو جاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے یہ جو گیلا سبزہ ہے یہ اصل میں زمرد ہے، زمرد کا جو ہے فرش بچھا ہوا ہے، کیونکہ زمرد بھی سبز رنگ کا ہوتا ہے اور سبزہ بھی سبز رنگ کا ہوتا ہے. تو شاعر کہتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ جب بہار آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ زمرد کا فرش جو ہے وہ سبزہ تر میں، سبز میدانوں میں، سبز کھیتوں میں جو ہے وہ بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو شاید جو ہے سبزہ ہے اس کو زمرد کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر میں، جو ہے زمرد کا جو فرش بچھ گیا ہے بہار آنے کی وجہ سے، جتنا بھی سبزہ ہے، جتنا بھی سبز کھیت ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے جی. چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر، مستانہ مست ہو کر، ٹھیک ہے جی، جھومتی ہوئی باد صبا جو صبح کے وقت ہوا چلتی ہے، ٹھیک ہے جی. عنبر فشاں، عنبر یہ خوشبو کو کہتے ہیں، فشاں کہتے ہیں پھیلا دینا. تو شاعر کہتا ہے کہ جو باد صبا ہے یہ خوشبوئیں پھیلاتی ہوئی، مستیاں کرتی ہوئی چلنے لگی، یہ چل رہی ہے بہار کے موسم میں. عروج نشو نما سے ڈھالیاں جومی، عروج کہتے ہیں بلندی کو، ٹھیک ہے جی. نشا جو شوق کو کہتے ہیں، نشے کو بھی کہتے ہیں، شوق کو بھی کہتے ہیں. نشو نما بڑھوتری کو کہتے ہیں. ڈالیوں کو کہتے ہیں جو شاخیں ہوتی ہیں، جھومنا، ٹھیک ہے جی. تو شاعر کہتا ہے کہ اپنے عروج کے، اپنی نشو نما کے شوق کی وجہ سے ڈالیاں بھی جھومنے لگی. جو ڈالیاں تھی، جو شاخیں تھی، جب بہار آتی ہے تو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، موسم بڑا پرسکون ہو جاتا ہے. جو درخت ہیں تو وہ بھی جو ہے کھل جاتے ہیں، ان پر بھی سبزہ آ جاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ خوشی کی وجہ سے جو شاخیں ہیں، جو ڈالیاں ہیں، وہ بھی جھوم رہی تھی. وہ ان کو بھی خوشی تھی کہ ان کو عروج ملے گا، ان کو جو ہے نشو نما ملے گی، وہ بھی بڑی ہوں گی، پھلے پھولیں گی، ٹھیک ہے جی. تو اس خوشی کی وجہ سے وہ جھوم رہی تھی. ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر، مرغان چمن، مرغان پرندوں کو کہتے ہیں، چمن باغ کے پرندے چمن باغ کو کہتے ہیں، مرغان چمن باغ کے جو پرندے ہیں، شادماں خوش، ٹھیک ہے، خوش ہو کر. کہتے ہیں ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر. شاعر کہتا ہے جو باغ کے گلستان کے جو پرندے ہیں انہوں نے بھی خوش ہو کر گیت گائے، نغمے گائے. کیونکہ سبزہ جو پرندے ہوتے ہیں جب خزاں ہوتی ہے تو ان کو کھانے پینے کی ہر چیز کی قلت ہوتی ہے، جب باہر آتی ہے تو ہر چیز کھل جاتی ہے، تو ان کو دانہ چگنے کے لیے مل جاتا ہے، درخت کھلے ہوئے مل جاتے ہیں، ان کو ہر طرف پانی، سبزہ، ٹھنڈی ہوائیں، ہر طرح کی ان کو بھی آسائشیں مل جاتی ہیں. تو لازمی بات ہے انہوں نے بھی جو ہے پھر شور تو برپا کرنا ہے، خوشیاں منانی ہیں. بلائیں شاخ گل کی لی
نسیم صبح گائے نے، بلائیں کہتے ہیں صدقے جانا، ٹھیک ہے جی، شاخ گل، شاخ کہتے ہیں جو ٹہنی ہے، گل کہتے ہیں پھول کو، تو کہتا نسیم صبح گائے نے، نسیم صبح جو صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اس کو بعد صبا بھی اسی طرح ایک نسیم بھی ہوا چلتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو شاعر کہتا ہے بلائیں شاخ گل کے لیے نسیم صبح گائی نہیں، تو شاعر کہتا ہے جو صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا تھی اس نے جو ہے وہ شاخ گل پر قربان ہونے لگی، ٹھیک ہے جی، اس پر جو اس نے بلائیں لی، یعنی کہ اس پر صدقے جانے لگی، اس پر قربان ہونے لگی، ٹھیک ہے جی، بلائیں شاخ گل کے لیے نسیم صبح گائی نے، صبح کے وقت جو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی وہ پھول کی شاخوں پر قربان ہونے لگی، ہوئی کلیاں شگفتہ روئے رنگی نے بتا ہو کر، ہوئی کلیاں یہ جو پھول کا جو ہے وہ جو کھلنا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو کلی کہتے ہیں، شگفتہ دیکھو جب پھول کھل جاتا ہے نا تو وہ تو پھول بن جاتا ہے، جب تک پھول کھلا نہیں ہوتا تو وہ کلیوں کی صورت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہتا ہوئی کلیاں شگفتہ، جو کلی تھی وہ بھی کھل گئی، ٹھیک ہے، شگفتہ کہتے ہیں کھل جانا، روئے رنگین بتا ہو کر، رو کہتے ہیں چہرے کو، رنگین کہتے ہیں خوبصورت کو، ٹھیک ہے، بتا کہتے ہیں محبوب کا چہرہ، تو شاعر کہتا ہے جو وہ تھی کلیاں وہ محبوب کے خوبصورت چہرے کی طرح کھل گئی، ٹھیک ہے، جو کلیاں تھیں وہ محبوب کے خوبصورت چہرے کی طرح کھل گئی بہار کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو ایسے نے گلستہ میں، کہتے جو پھول تھے انہوں نے شبنم سے، جس کو ہم تریل کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ کیا پھولوں نے شبنم سے وضو سہن گلستہ میں، کہتا جو باغ کا سین ہے وہاں پر پھولوں نے شبنم سے وضو کیا، شاعر جو شبنم کے قطرے ان پر گرتے ہیں پھولوں پر، ٹھیک ہے جی، تو جو جس کو ہم تریل کہتے ہیں تو ہم تو اس کو شبنم کہتے ہیں، لیکن شاعر کہہ رہا ہے جو پھول تھے انہوں نے اس سے وضو کیا، ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک محبت کا انداز ہے شاعر کا، ٹھیک ہے جی، صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگے ازا ہو کر، صدا کہتے ہیں آواز کو، نغمہ بلبل کی جو آواز تھی شاعر کہتا وہ اذان بن کے سارے گلستان میں گونجنے لگی، ٹھیک ہے جی، صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگے ازا ہو کر، شاعر کہتا جو بلبل کی آواز تھی، جو بلبل کے نغمے کی آواز تھی، ٹھیک ہے، جو نغمہ گیت کو کہتے ہیں، جو بلبل کے گیت کی آواز تھی وہ سارے گلستان میں اذان بن کے گونجنے لگی، ٹھیک ہے نا، تو ہوائے شوق میں شاخیں جھکی خالق کے سجدے کو، ہوائے شوق کہتے ہیں عشق میں، شوق میں، تو جتنی بھی شاخیں تھی، دیکھو نا سارا نظام تو اللہ کی طرف سے ہے نا جی، تو پھر جو شاخیں تھی وہ شکریہ بھی اللہ کا ہی کرتی، کیونکہ بہار لے کر آنے والا کون تھا؟ اللہ کی ذات، تو پھر شاخوں نے جھکنا کس کو تھا؟ کس کی طرف تھا؟ اللہ کی طرف جھکنا تھا، تو وہی بات شاعر کر رہے ہیں، کہتا ہوائے شوق میں شاخیں جھکی خالق کے سجدے کو، کہ جتنی بھی شاخیں تھی وہ اللہ کے سجدے کے لیے جھک گئی، ٹھیک ہے جی، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زبا ہو کر، کہتا ہے جو بھی پھولوں کی ایک ایک جو پتی ہے، ایک ایک جو جز ہے ان کا، وہ بھی زبان بن کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگ گیا، ٹھیک ہے جی، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زبا ہو کر، یعنی ہر پتی کو اللہ تعالیٰ نے جو پھول کی پتی ہے اس کو زبان دے دی اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگی، زبان برگ گل نے کی دعا رنگی عبارت میں، ٹھیک ہے جی، برگ گل کہتے ہیں جو گل پھول کو کہتے ہیں، برگ کہتے ہیں پتی کو، ٹھیک ہے جی، جو پھول کی پتی ہوتی ہے، میں آلریڈی بتا چکا ہوں، جب پھول جو ہے وہ کھلا نہیں ہو، جو کلیاں آپ سمجھ لیں، یا جو پھول جو ہوتا ہے نا گلاب کا ہی آپ دیکھ لیں، تو وہ تھوڑے تھوڑے وہ اجزاء کے ساتھ جو ہے مل کر پھول بنا ہوتا ہے، وہ جو جز ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سوری اس کو برگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، برگ گل کہتا زبان برگ گل نے کی دعا رنگین عبارت میں، جو پھول کی جو پتیاں ہیں انہوں نے بھی رنگین، یعنی رنگین سے مراد یہاں خوبصورت ہے، تو کہتے ہیں جو پھول کی پتیاں ہیں انہوں نے بھی خوبصورت انداز میں یہ دعا کی، خدا سا سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، اللہ تعالیٰ اس باغ کو، اس چمن کو جو ہے ہمیشہ آباد رکھے، شادہ رکھے، اس کو سر سبز رکھے، ٹھیک ہے جی، تو دوبارہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں زبان برگ گل نے کی دعا رنگین عبارت میں، کہتے ہیں جو پھول کی پتیاں تھی انہوں نے خوبصورت الفاظ میں یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ اس چمن کو، اس باغ کو ہمیشہ سر سبز رکھے۔ اگلی جو ہے وہ اسلامی مساوات ہے جس کو الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، تو پڑھتے ہیں، بڑی آسان سی نظم ہے، کہتا کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، کہتا جب کسی قوم کے برے حالات شروع ہوتے ہیں، دفتر الٹنے سے مراد یہ ہے برے حالات، کہتا کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں ان میں پہلے تونگر کہتے ہیں امیر لوگ، یعنی جو سرمایہ دار ہیں، بادشاہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کہتے جب بھی کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے جو ان کا امیر طبقہ ہے وہ بگڑ جاتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں عام جو عوام ہے وہ اپنے بادشاہوں کو، اپنے امیروں کو، اپنے بڑوں کو فالو کرتی ہے، جب برے اوپر والے بگڑ جاتے ہیں تو نیچے والے آلریڈی بگڑ جاتے ہیں، وہ رفتہ رفتہ پھر وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں،
دین اسلام میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بادشاہ اسلام لے آتا تھا تو پوری پوری رعایا اسلام میں داخل ہو جاتی تھی. تو یہ بڑوں کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر. تو جو امیر لوگ ہیں نہ ان میں کوئی کمال رہتا ہے نہ کوئی جوہر خوبی باقی رہتی ہے. نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر. نہ تو عقل ان کی رہنمائی کرتی ہے کہ یہ کام کرو یہ بہتر ہے, کیونکہ وہ جب زوال میں چلے جاتے ہیں پھر پورا ملک تباہ ہو جاتا ہے. ایک وقت تو وہ عیاشی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جب ملک کو زوال آتا ہے ملک تباہ ہو جاتا ہے پھر یہ امیر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ رگڑا لگتا ہے, ان کو زیادہ مار پڑتی ہے. کیونکہ جب وہ طاقتور لوگ جس طرح یہاں پر سمجھ لیں مغلوں کی جو حکومت تھی جب انگریز نے یہاں پر قبضہ کیا تو سب سے زیادہ کن کو مارا؟ مغلوں کو. کیونکہ ان کو انہی سے تو ڈر ہوتا ہے کہ یہ طاقتور لوگ ہیں تو یہی ہمارے اقتدار کی راہ روک سکتے ہیں, تو وہ انہی کو زیادہ مارتے ہیں سختیاں کرتے ہیں. تو وہی بات شاعر کر رہے ہیں کہ ان کی عقل بھی رہنمائی نہیں کرتی بھائی جو ہم کام کر رہے ہیں کل اس کی کٹ ہم کو پڑے گی تو اس لیے ہم باز آ جائیں. ٹھیک ہے جی. نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر. نہ تو عقل سے وہ رہنمائی حاصل لیتے ہیں نہ دین سے رہنمائی لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو نہ دین ان کا رہبر نہ دین سے ان کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. نہ دنیا میں ذلت و عزت کی پرواہ. دنیا میں بھی عزت و ذلت کی پرواہ نہیں ہوتی. لوگ دل میں ان کو جتنی مرضی گالیاں دیتے رہیں ان کو پرواہ ہی نہیں کہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں, ان کے دلوں میں ہماری محبت نہیں ہے. نہ وہ ظاہری عزت کو دیکھتے ہیں, ظاہری ٹھاٹ باٹ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ. دنیا میں کوئی عزت ذلت کی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ. اور نہ ان کو یہ ذہن میں آتا کہ ہم مریں گے آخرت میں دوزخ ملے گی, آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی, کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. عقبہ آخرت کو کہتے ہیں. دوزخ نہ جنت کی پرواہ, نہ جنتوں کی نعمت کی خواہشیں ان کے اندر, مطلب ہر طرح سے وہ بگڑ جاتے ہیں. نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا, اور ان کو مظلوم کی آہوزاری سے کوئی ڈر نہیں لگتا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں, لوگوں کا مال کھا رہے ہیں, یہ ہمیں بدوائیں دیں گے, ہم تباہ ہو جائیں گے, لیکن نہیں, ٹینشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نہ مفلوق کے حال پر رحم کرنا. مفلوق جو غریب ہے, بے بس ہے, ٹھیک ہے جی, بھوکا ہے, تو نہ اس پر کوئی رحم کرتے ہیں. ہوا و ہوس میں خود ہی سے گزرنا. ہوا و ہوس, لالچ میں, دنیا کی خواہشات میں خود ہی سے ہی اپنے آپ سے ہی جو ہے ان کو اپنے آپ کی ہی پرواہ نہیں رہتی, خود ہی سے ہی گزر جاتے ہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اتنی ہوا و ہوس میں مطلب شراب پی پاگل ہو گئے, کوئی پرواہ نہیں کیا کر رہے ہیں, یہ ماں ہے, یہ بہن ہے, یہ بیٹی ہے, کسی کی کوئی پرواہ نہیں, پاگل پن میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہی بات کر رہا ہے شاعر, کہتا ہوا و ہوس میں خود ہی سے گزرنا. جو اپنی اوقات ہے اس سے بھی باہر چلے جاتے ہیں, اپنے اندر رہتے نہیں, اپنے حالات سے بھی ناواقف ہو جاتے ہیں, عیاشیوں میں, مستیوں میں. تعیش میں جینا, نمائش میں مرنا. ٹھیک ہے جی. پھر تعیش عیش و عشرت میں جیتے ہیں, نمائش دکھاوا. ٹھیک ہے, شادی کر رہے ہیں, لاکھوں روپیہ لگا دیا, بے انتہا پیسہ بہا دیا, بس یہی ان کا کام رہ جاتا ہے, عیش و عشرت کرنا, دکھاوا کرنا. نمائش دکھاوے کو کہتے ہیں. سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا, ہمیشہ خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, غفلت میں, لاپرواہی میں. ٹھیک ہے جی. دنیا کی فکر ہی نہیں ہے, بس اسی میں ہی جو ہے بے ہوش رہتے ہیں, اسی میں کھوئے رہتے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے, ملک تباہ ہو رہا ہے, غریب کا کیا حال ہے, کیا حالات چل رہے ہیں, ہمارا فیوچر کیا ہوگا, کوئی پرواہ نہیں. یشیاں بس. دم نظر تک خود فراموش رہنا. اور موت, دم نظر کہتے ہیں موت, کہتے ہیں موت تک خود فراموش رہنا, خود کو بھولے رہتے ہیں. یا تو موت آ کر ان کو جکڑ لیتی ہے, یا کوئی باہر سے ملک حملہ کرتا ہے ان کو تباہ کر دیتا ہے, تب بھی موت آ جاتی ہے. تو موت تک وہ اپنے آپ کو بھولے رہتے ہیں, جب تک ان کو کوئی ان کا انجام ان تک نہیں پہنچ جاتا, خطرناک انجام, اس وقت تک ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. پریشان اگر قہر سے ایک جہاں ہے, اگر ایک طرف لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ایک جہان سے مراد اگر ایک طرف لوگ جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں, ان پر قحط ہے, تو بے فکر ہیں, ان کو کوئی ٹینشن نہیں, کیونکہ گھر میں سامان ہے, گھر میں سامان ہے, کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے. اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے, فصل خزاں, خزاں کا جو موسم ہوتا ہے, فصل موسم کو کہتے ہیں, خزاں خزاں کو کہتے ہیں. خزاں کے موسم میں جو خزاں کا اصل میں موسم جو ہے وہ تباہی کی علامت ہے, کیونکہ خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں, ہر طرف جو ہے ویرانگی ہوتی ہے, باغ اجڑ جاتے ہیں. تو شاید کہہ رہے ہیں اگر امت پر, ٹھیک ہے جی, خزاں ہے, امت کے برے حالات ہیں, تو ان کو کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ خوش ہے کہ اپنا چمن گل فشاں ہے. گل فشاں مطلب پھول کھلے ہوئے ہیں, تو یہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے باغ میں تو پھول کھلے ہیں. مراد یہ ہے کہ یہ اگر امت پر زوال ہے, امت پر خزاں ہے, ان کو ٹینشن نہیں ہوتی. یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے, ہمارے باغ میں تو پھول کھلے ہیں, یعنی ہمارا جو گھر ہے وہ تو خوشحال ہے, تو باہر لوگ بھوکے مرے جائیں باہر میں, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں انسانوں کا ان پہ کیا حق ہے. ٹھیک ہے, جائیں جہاں مرضی جائیں جہنم میں, ان کو کوئی ٹینشن نہیں, ان کو اپنی فکر ہے, وہ بس اپنے لیے ہیں. وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے, وہ اپنے آپ کو عام لوگوں سے جدا سمجھتے ہیں. وہ کہتے نہیں وہ اور ہم کو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہم امیر لوگ, وہ غریب لوگ, تو یہ اپنے آپ کو بالکل ان سے علیحدہ سمجھتے ہیں. کہاں بندگان ذلیل, شاعر جو ہے امیر لوگوں پر طنز کر رہے ہیں. امیر تکبر میں آ کر یہ سوچتے ہیں
کتنے وہ ذلیل لوگ, ٹھیک ہے جی, کہاں بندگان ذلیل, کہاں وہ ذلیل لوگ, غریب لوگ, کہاں بسر کرتے ہیں بے غم و قوت و نام ہو. تو یہ جو امیر لوگ ہیں کہتے ہیں یہ تو زندگی بسر کرتے ہیں بے غم, بغیر کسی غم کے, قوت و نہ کھانے پینے کی جو ہے جو کھانا پینا ہے اس کی غم کے بغیر, ٹھیک ہے جی. جو غریب آدمی ہے اس کو تو ہر وقت کھانے پینے کی جو ہے فکر لگی رہتی ہے نا, کہ کہاں سے آئے گا, کہاں کھائیں گے, کب کھائیں گے, ایک وقت کا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نہ وہ, یہ جو لوگ ہیں یہ کھانے پینے کی فکر کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں, ان کو فکر ہی نہیں ہوتی, ان کے پاس تو ہر چیز موجود ہے. ٹینشن تو اس کو ہے کھانے پینے کی جس کے پاس بیچارے کے پاس ایک وقت کا ہے دوسرے وقت کا نہیں, وہ ٹینشن میں ہے کہ یار کہاں سے آئے گا. جس کے پاس ہر چیز ہے تو وہ اس کو ٹینشن ہی نہیں, ٹھیک ہے جی. تو پہنتے نہیں جزے سمور و کتاب ہو, ٹھیک ہے, یہ ریشمی اور قیمتی لباس ہیں. تو شاعر کہہ رہا ہے سمور و کتاب, شاعر کہتا ہے یہ ریشمی جو قیمتی لباس ہیں ان کے علاوہ یہ کوئی لباس پہنتے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناب ہو, رشک کہتے ہیں رشک کرنا, ٹھیک ہے جی. خلد جنت کو کہتے ہیں, جنا باغات کو. شاعر کہتے ہیں یہ اتنے بڑے مکان رکھتے ہیں کہ جو جنت کے باغ ہیں وہ بھی ان پر رشک کریں, ٹھیک ہے. اتنے بڑے مکان رکھتے ہیں, محلوں میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. نہیں چلتے وہ بے سواری قدم پر, ایک قدم بھی وہ سواری کے بغیر نہیں چلتے, پیدل چلنا موت ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے جی. نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم پر, ایک دم پر کا مطلب ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے. شاعر کہتا ہے وہ ایک لمحہ بھی میوزک کے بغیر نہیں رہتے. پرانے دور میں جو میوزک ہوتا تھا یہ امیر لوگ سنتے تھے, صرف بادشاہوں کو یہ سہولت حاصل ہوتی تھی کہ وہ جو گانے والے ہوتے تھے ان کو بلاتے تھے اور گانا سنتے تھے. غریب آدمی تو سن نہیں سکتا تھا نا, تو یہ بہت بڑی جو ہے یہ طاقت کی علامت تھی گانا سننا بھی, کیونکہ غریب تو نہیں سن سکتا, امیر بادشاہ لوگ ہی سن سکتے تھے. تو شاعر نے پرانے دور میں یہ نظر لکھی ہے, تو اس دور میں کہاں ٹک ٹاک, کہاں یہ آج کی جو چیزیں تھی, ٹھیک ہے. تو شاعر ان پر طنز کر رہے ہیں کہ نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم پر, ٹھیک ہے جی. وہ ایک لمحہ بھی, کیونکہ جو یہ شوق تھا گانا سننے کا بڑا مہنگا شوق ہوتا تھا. دیکھو نا 10 بندوں کو آپ بلا رہے ہیں اور پروفیشنل قسم کے جو گانا گا رہے ہیں تو ان کو آپ گانے کے لیے بلا رہے ہیں تو اچھی خاصی اماؤنٹ چاہیے ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اور یہ تو ڈیلی بلاتے تھے تو لاکھوں کیا بڑی رقمیں اسپینڈ ہو جاتی تھی اس پہ, ٹھیک ہے جی. تو شاعر کہہ رہے تو یہ ایک لمحہ بھی گانے کے بغیر جو ہے اس کے بغیر نہیں جی سکتے, گزارا نہیں کر سکتے. کمر بستہ ہے لوگ خدمت میں ان کی, لوگ ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں. کمر بستہ ریڈی, ٹھیک ہے جی. کمر بستہ کا مطلب ہے ریڈی رہتے ہیں, تیار رہتے ہیں. لوگ ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں. گل و لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی. خوبصورت لوگ جو ہے, غریب ماڑا آدمی بد شکل آدمی اس کو تو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے. کہتے ہیں ان کی جو خدمت میں جو لوگ ہیں وہ خوبصورت لوگ رکھتے ہیں, صاف ستھرے, ٹھیک ہے جی. عورتیں رہتی ہیں ان کے, یشی کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. گل و لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی, خوبصورت لوگ جو ہیں وہ ان کی صحبت میں رہتے ہیں. نفاست بری ہے طبیعت میں ان کی طبیعت میں بڑی صفائی ہے, تھوڑی سی بھی گندگی برداشت نہیں کرتے, ٹھیک ہے جی. اگر کہیں گندگی دیکھتے ہیں لڑتے ہیں ان سے, جو ہے ان کو نکال دیتے ہیں, ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی, نزاکت جو ہے ان کی جو ہے عادت میں جو ہے شامل ہو چکی ہے. نزاکت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, جو ہم بڑا صفائی پسند ہونا, بڑا اصل میں نزاکت کہتے ہیں نرمی کو, بڑے نرم مزاج ہیں, ٹھیک ہے نا. جو بڑے دہشی سے ہوتے ہیں نا, بڑے احتیاط سے چیزوں کو اٹھانا, احتیاط سے رکھنا, بڑی نرمی کے ساتھ کہیں شادی پہ چلے جاتے ہیں, بڑے احتیاط سے ایسی چیز اٹھائی ایسے رکھتی, اس کو نزاکت پسندی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. نزاکت سے داخل ہے عادت میں ان کی, ٹھیک ہے. تو ان کی جو ہے عادت میں نزاکت شامل ہے, ٹھیک ہے جی. یہ بڑے نزاکت پسند ہیں, اپنے آپ کو بڑے نرم سا, بڑے وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے جی. دعاؤں میں مشک ان کے اٹھتا ہے ڈھیروں. ان کی جو دعائیں ہیں, جو پرانے دور میں دعائیں تیار ہوتی تھی وہ گھریلو دعائیں ہوتی تھی, آج کی طرح تو نہیں میڈیکل سٹور سے جن میں کوئی اسمیل ہوتی نہیں تھی, ٹھیک ہے. کوئی بھی دوائی لے آئے کوئی اسمیل نہیں ہے اس میں, وہ تو گھروں میں تیار ہوتی تھی, بڑی عجیب قسم کی ان میں جو ہے بات اسمیل ہوتی تھی, ٹھیک ہے جی. لیکن شاعر کہتا ہے ان کی جو دعائیں ہیں ان میں بھی خوشبوئیں ہیں, ٹھیک ہے جی. خوشبو بھی اس وقت بہت مہنگا شوق تھا, آسان تو نہیں تھا. اب تو کاپیز بن رہی ہیں, اب تو مشینیں آ گئی ہیں, سستی جو ہے خوشبوئیں مل جاتی ہیں, لیکن اس وقت اتنا نہیں تھا. پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیرو, عطر خوشبو کو سیرو کہتے ہیں, کلو کے حساب سے طنز کر رہے ہیں. کلو تو کوئی نہیں ملتا, لیکن ایک جو ہے طنزن کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت خوشبو ہوتی بہت مہنگی تھی. اگر تھوڑی سی بھی کوئی لگا لیتا تو یہ گویا کہ کلو لگا رہی, مطلب بہت زیادہ اس نے خرچہ کر دیا, ٹھیک ہے جی. کہتا وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں, وہ اپنے لباس پر سیروں کے حساب سے, کلو کے حساب سے خوشبوئیں ملتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر, جو غریب لوگ ہیں شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ ان امیروں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں, ہم جنس مطلب ان جیسا, ان کے ہم جنس, ٹھیک ہے, کیسے ہو سکتے ہیں. نہیں چین جن کو زمانے میں دم پر,
جس کو اس زمانے میں اس دنیا میں ایک لمحے کا بھی سکون حاصل نہیں ہے، یہ ان کے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، جن کے پاس بیچاروں کے پاس جتنا مرضی دور جانا ہو، ابھی تو گاڑیاں آ گئی ہیں لیکن پرانے دور میں کہاں تھی، تو جن کے پاس نہ کوئی سواری ہے نہ کوئی نوکر ہے، ٹھیک ہے جی، نہ رہنے کو گھر نہ سونے کو بستر، جن کے پاس بیچاروں کے پاس نہ کوئی رہنے کے لیے گھر ہے نہ کوئی چھت ہے، بیچارے وہی سڑکوں پہ وہی روڈوں پہ وہی زمینوں پہ گرے ہوئے ہیں، نہ سونے کو بستر، بیچاروں کے پاس بستر بھی نہیں ہے، چھت تو دور کی بات بستر تک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، نہ جن کے پاس بیچاروں کے پاس کوئی اچھا کپڑا یا گزارے لائق کپڑا پہننے کو ہے، نہ کھانے کو بیچاروں کو روٹی مل رہی ہے، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی، ان بیچاروں کی جو بھی تدبیر ہے وہ الٹی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو تدبیر الٹی تو تقدیر، اور تقدیر بھی بیچاروں کی خراب ہے، کھوٹی ہے، ٹھیک ہے، ماڑی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہوئی ہے، پھر جو تدبیر کرتے ہیں وہ بھی ان بیچاروں کی غلط ہو جاتی ہے، ان کے حق میں بیچارے کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ملتا معاوضہ۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کہتے ہیں جو کتاب خدا ہے، ہدایت والی کتاب ہے یعنی قرآن پاک، اس کا یہ پہلا سبق تھا کہ آگے کہ ساری مخلوق کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، کہ جو ساری مخلوق ہے یہ اللہ کا خاندان ہے، اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ کہتے ہیں جو کتاب خدا تھی، قرآن پاک تھا، تو اس کا جو ہے پہلا سبق ہی یہی ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے، وہی ہے دوست خالق دوسرا کا، وہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے جو خالق دوسرا، جو دونوں جہانوں کا خالق ہے، ٹھیک ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، ٹھیک ہے، وہی ہے دوست خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ کہتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے جس کو مخلوق کے ساتھ، خلائق کہتے ہیں مخلوق کو، خلائق سے جس کو رشتہ ولا کا، ولا کہتے ہیں دوستی کا، محبت کا۔ شاعر کہتے ہیں اللہ کا وہی دوست ہے جس کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا، دوستی کا رشتہ ہے، یعنی کہ جو لوگوں کے کام آتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ وہ کہتے ہیں کہ کتاب ہدایت کی یہی ہدایت تھی کہ وہی اصل میں بندہ، وہی اصل میں انسان ہے، اور یہی اصل میں عبادت ہے، اور یہی دین و ایمان ہے کہ انسان دوسروں کے کام آئے، ٹھیک ہے نہیں، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی عبادت ہے اور یہی دین و ایمان ہے کہ انسان دوسروں کے کام آئے، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، اور انسان دوسروں کے کام آئے، یہی انسانیت بھی ہے، یہ دین بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے، یہ کتاب خدا کا، کتاب ہدایت کا پہلا درس بھی ہے، پہلا سبق بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے کام آئے۔ اگلا جو ہے سراغ راہ رو، ٹھیک ہے جی، جس کو جوش ملح آبادی نے جو ہے لکھا ہے، تو اگلی نظم ہے، کہتا جہاں زمین میں یہ رگڑ کا نشان حویدہ ہے، حویدہ ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے، کہتے جو زمین پر رگڑ کا نشان نظر آ رہا ہے، دلیل اس کی ہے کہ سانپ اس طرف سے گزرا ہے، کہتے وہ اس چیز کی علامت ہے کہ سانپ اس جگہ سے گزرا ہے۔ اگر آپ کو زمین پر کہیں رگڑ کا نشان نظر آتا ہے تو وہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ یہاں سے سانپ گزر کر گیا ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں، پوری جو یہ نظم ہے سراغ راہ رو میں بھی یہی ہے، سراغ بھی اسی کو کہتے ہیں، نشان، علامت، راہ رو مسافر کی جو نشان ہے، مسافر کے علامات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اصل میں شاعر پوری نظم میں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کسی نہ کسی چیز کی علامت ہوتی ہے، کسی چیز کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو پوری نظم میں شاعر جو ہے مسلمانوں کو اور ہندوستان کے لوگوں کو کام کرنے پر، محنت پر، تگ و دو پر ابھارتے ہیں، تو اس لیے ان کو مختلف مثالوں کے ذریعے کہ ایک چیز دوسرے کی علامت ہوتی ہے، اس طرح کی مثالیں استعمال کر کے ان کو اس چیز کی طرف ابھارتے ہیں، محنت کی طرف راغب کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح وہ یہ مثالیں دے کر ابھارتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کہتے جہاں زمین پہ رگڑ کا نشان حویدہ ہے، دلیل اس کی ہے کہ سانپ اس طرف سے گزرا ہے، کہ جو زمین پر رگڑ کا نشان ہے وہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں سے سانپ جو ہے وہ گزرا ہے۔ نشان حلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے جو رستے میں آپ کو حلال کی طرح، حلال کہتے ہیں جو پہلی رات کا، جو چاند کی جو پہلی رات ہوتی ہے، جو اسلامی مہینہ جن کو کہتے ہیں، جو پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ حلال کہلاتا ہے۔ جو پاکستانی پرچم ہے اس پر بھی حلال بنا ہوا ہے نا، پہلی رات کا جو چاند ہے وہ بنا ہوا ہے۔ تو جو پہلی رات کا چاند ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اصل میں جو گھوڑے کے پاؤں ہوتے ہیں نا، اس کے جو کھر آپ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کا جو نشان ہوتا ہے نا وہ بھی حلال کی طرح ہوتا ہے، چاند کی طرح ہوتا ہے، پہلی رات کے چاند کی طرح
ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. نشان حلال راہ میں بتاتے ہیں شاعر کہتے ہیں جو رستے سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کو حلال کی طرح کے یعنی پہلی رات کے چاند کے جو نشان ہے اس طرح کے نشان بنے ہوئے آپ کو رستے میں نظر آتے ہیں تو فوراً آپ کا ذہن جاتا ہے کہ یہاں سے گھوڑ سوار گزر کے گئے ہیں, گھوڑے پر سوار کچھ قافلہ کوئی لوگ یہاں سے گزرے ہیں, وہی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں نشان حلال نما کی طرح. ٹھیک ہے جی. نشان حلال نما راہ میں بتاتے ہیں, راہ رستے کو کہتے ہیں. کہتے ہیں جو رستے میں حلال نما نشان بنے ہوئے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں. وہ اس چیز کی علامت ہے, تھوڑی دور آگے سوار جا رہے ہیں. دیکھو یہ جو گھوڑوں کے نشان بنے ہیں حلال کی طرح کے نشان بنے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ قافلہ آگے گزر گیا ہے, جا رہا ہے. غبار راہ نشان ہے کسی کی تگ و پو کا. کہتے ہیں غبار راہ رستے میں اگر گرد و غبار آپ کو نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں وہ اس چیز کی علامت ہے کسی کی تگ و پو کا. تگ و پو کہتے ہیں کوشش کا, تگ و دو کا, ٹھیک ہے, ہارڈ ورکنگ کا, اسٹرگل کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو گرد و غبار نظر آتا ہے تو آپ کو علامت پتہ لگ جاتی ہے, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ قافلہ گزرا ہے, کسی نے محنت کی ہے, کوئی یہاں سے گزرا ہے اسی لیے گرد و غبار جو ہے اڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. غبار راہ نشان ہے کسی تگ و پو کا. یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ رو کا. تو کہتے ہیں کہ کسی کا نقش قدم آپ دیکھ لیتے ہیں, قدم کا نشان کہیں پر دیکھتے ہیں تو آپ کو مسافر کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا مسافر یہاں سے گزرا ہوگا. آپ کو گھوڑے کے نشان لگتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کوئی گھڑ سوار گزرا ہے, کوئی ہاتھی گزرا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی فیل بان گزرا ہے. تو اس طرح کوئی گدھے سے گزرا ہے تو وہ کوئی گاڑی, آج کے دور میں گاڑیاں ہیں, کوئی گاڑی سے گزرا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یا انسان وہاں سے گزرا ہے تو اس کے قدموں کے نشان, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قدم کا نشان جو ہے وہ مسافر کی اطلاع دے رہا ہوتا ہے, اس کا پتہ دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی مسافر یہاں سے گزرا ہے. صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا. صنم بت کو کہتے ہیں. کہتے ہیں اگر کوئی بتوں کو تراشنے والا نہ ہو تو بت نہیں بنتا. آپ کوئی بھی بت دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں جاتا ہے یار کسی نے تو بنایا, خود تو نہیں بنا. تو قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں جو قدموں کے نشان ہے یہ بھی اس چیز کی علامت ہے, کوئی نہ کوئی بندہ یہاں سے گزرا ہے, کسی نے قدم لگائے ہیں. ایسا ہی نہیں ہے کہ خود بخود ہی قدم کے نشان بن جائیں, تو ایسا تو نہیں ہوتا. جس طرح کوئی بت جو ہے وہ خود بخود نہیں بنتا, اسی طرح قدموں کے نشان بھی نہیں بنتے. یقینی بات ہے کوئی گزرا ہے تو اس کے قدموں کے نشان باقی رہ جاتے ہیں, تو ہم کہیں گے یہ جو قدموں کے نشان ہے لازمی بات ہے کوئی گزرا ہے. ٹھیک ہے جی. یوں ہی یہ راہ ہے کہ جس کا نام کہکشاں ہے. شاعر بہت بڑا مطلب ایک سبق دے رہے ہیں, راغب کر رہے ہیں مسلمانوں کو, ایک بڑی سوچ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یوں ہی راہ ہے کہ جس کا نام ہے کہکشاں. شاعر کہتے ہیں جو کہکشائیں ہیں نا, آسمان پر جو ستارے ہیں نا وہ اکیلے نہیں ہوتے, وہ جھرمٹ کی شکل میں گروپس کی شکل میں ہوتے ہیں جن کو کہکشائیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. شاعر کہہ رہے ہیں یہ جو کہکشائیں ہیں نا یہ بھی اصل میں کسی کے قدموں کے نشان ہیں. ٹھیک ہے. شاعر جو ہے اصل میں مسلمانوں کو راغب کرنا چاہتے ہیں, جو برصغیر کے لوگ ہیں بڑا مقصد دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے مقصد نہیں ہونے چاہیے. آپ کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس رستے سے گزر جائیں, یہ جو چھوٹے چھوٹے دنیا کے رستے ہیں, آپ کو بڑا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کے قدموں کے نشان ایسے نمایاں ہوں جس طرح کے ستارے نمایاں ہیں, جس طرح کے کہکشائیں نمایاں ہیں. آپ کوئی بھی سفر, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جی, جس طرح اسلام کی دنیا کے دیکھ لیں, حضرت حسین کو دیکھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. یہ بڑے لوگ تھے نا, دنیا سے گئے تو یہ جس طرح کہکشائیں, چاند سورج چمک رہا ہے نا, ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے. اسی طرح ان کا کردار, ان کا عمل, ان کا جو نام ہے آج تک دنیا میں روشن ہے. ٹھیک ہے جی. ساری دنیا کو پتا ہے. تو شاعر وہی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ ہیں آپ کے قدموں کے نشان ایسے ہونے چاہیے جس طرح کہکشائیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہہ رہے ہیں یوں ہی یہ راہ کہ ہے جس کا نام کہکشاں. شاعر کہہ رہے ہیں یہ جو ستاروں کی جھرمٹ ہے نا یہ اصل میں رستے ہیں, یہ کہکشائیں جو ہیں یہ رستے ہیں. ٹھیک ہے جی. یوں ہی یہ نقش قدم ہے ماہ و نیر تاباں. وہ کہہ رہے ہیں ماہ کہتے ہیں یہ چاند کو, نیر تاباں, نیر کہتے ہیں یہ سورج کو, اور تاباں کہتے ہیں چمکتا ہوا. شاعر کہتے ہیں یوں ہی یہ نقش قدم ہے ماہ و نیر تاباں. شاعر کہتے ہیں یہ چاند اور سورج جو چمکتا ہوا ہے یہ بھی کسی کے قدموں کے نشان ہے. ٹھیک ہے. شاعر اصل میں مسلمانوں کو راغب کر رہے ہیں کہ تمثیل کے ذریعے, مثال کے ذریعے, کہ آپ کا مقصد اتنا بڑا ہونا چاہیے جس طرح چاند اور سورج نظر آتے ہیں اسی طرح آپ کا مقصد بھی نظر آنا چاہیے. وہ مقصد جو ہے وہ اتنا جس تک ہر بندہ جس سے آگاہ ہو, وہ جس طرح چاند اور سورج چمک رہے ہیں اس طرح آپ کا مقصد, آپ کا پرپز, آپ کی منزل چمکنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یوں ہی یہ راہ ہے کہ جس کا نام کہکشاں ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو کہکشاں ہے یہ بھی اصل میں رستہ ہی ہے, اور جو ہے چاند اور سورج جو ہیں یہ کسی کے قدموں کے نشان ہیں.
ٹھیک ہے جی. تو اصل میں راغب کر رہے ہیں کہ بڑا مقصد رکھیں. یوں ہی یہ گرد سفر ہے راہ خوش نما تارے رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دارے. وہ کہتے ہیں کہ یہ یوں ہی یہ گرد سر راہ ہے, گرد و غبار کو کہتے ہیں سر راہ, رستے کی گرد و غبار ہے, خوش نما تارے. شاعر کہتے ہیں جو اچھے نظر آنے والے جو ستارے ہیں یہ بھی جو ہے کسی کے رستے کی گرد و غبار ہے. کوئی یہاں سے گزرا ہے تو اس کی یہ علامت ہے, یہ ستارے جو ہیں. ٹھیک ہے جی. رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دارے, جن کے چہروں, جن جبین کہتے ہیں پیشانی کو, جن کی پیشانیوں سے حسن بہ رہا ہے. یہ ستارے جو ہیں ان سے تو حسن ہی ہے نا, چمک ہے, دمک ہے. ٹھیک ہے جی, رنائی ہے, روشنی ہے. تو شاعر وہی کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ چاند سورج یہ ستارے ہیں نا, یہ کسی کے قدموں کے نشان ہیں, یہ رستے کا گرد و غبار ہے. ٹھیک ہے جی. یوں ہی یہ گردے سر راہ ہے, کہا کہ یہ رستے کا گرد و غبار ہے. خوش نما تارے, یہ جو خوبصورت ستارے ہیں کسی کے رستے کا گرد و غبار ہے. رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دارے, جن کی پیشانیوں سے حسن بہ رہا ہے. زمین کا نور ہے, آسمان کی زینت ہے. یہ زمین کا نور بھی ہے نا جی, زمین پر روشنی ان کی وجہ سے آتی ہے, اور آسمان کی زینت ہے, آسمان کی چمک دمک ہے. کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہے. شوخی کہتے ہیں کسی کے بڑا پن ہونا, شوق نظر آنا. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کسی کی جو ہے شوخی دکھاوے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کسی کی جو دکھاوے والی جو ہے اس کی علامت ہے رفتار, شوخی رفتار کی بات کر رہے ہیں. کسی کی جو شوخی دکھاوے والی جو نمائش والی, نمود نمائش والی جو رفتار ہے اس کی علامت ہے. یعنی کسی بڑے شخص کی جو ہے قدموں کے نشان, یا کسی کی جو ہے تیز رفتاری کی یہ علامت ہے, اس کی طرف یہ نشاندہی کر رہے ہیں, رہنمائی کر رہے ہیں. آگے ہے جی سید ضمیر جعفری کی لکھی ہوئی نظم. آدمی آسان ہے کافی زیادہ. تھا کبھی علم آدمی, دل آدمی, پیار آدمی. کہا کہ کسی دور میں جو انسان کی عزت تھی, انسان سے جو محبت کی جاتی تھی اس کے علم کی وجہ سے کی جاتی تھی, اس کا اچھا دل اخلاص کی وجہ سے کی جاتی تھی, پیار اس کا مخلص ہونا, پیار کرنے والا ہونا اس وجہ سے کی جاتی تھی. بندہ بڑا مخلص ہے, بندہ بڑا پیار کرنے والا ہے, بندہ بڑا دید ریاض کرنے والا ہے, اس وجہ سے لوگ عزت کرتے تھے. لیکن آج کیا ہے, آج کل زر آدمی, آج کل پیسے کی وجہ سے عزت کی جاتی ہے. کثر, بڑے مکان, کثر محل کو کہتے ہیں, بڑے مکان کی وجہ سے عزت کی جاتی ہے. کار آدمی, کار کی وجہ سے عزت کی جاتی ہے. کل بلاتی بستیاں, مشکل سے دو چار آدمی. کہا کہ بھری ہوئی ہیں بستیاں, کل بلاتی بستیاں مطلب بھری ہوئی ہیں بستیاں, مشکل سے دو چار آدمی. کہنے میں تو شاعر کہتا ہے کہ بستیاں بھری ہوئی ہیں, لاکھوں ہیں, ہجوم ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے جی. لیکن جو اصل انسان ہے, جن کو انسان کہا جائے, جن کے اندر انسانیت ہے, محبت ہے, اخلاص ہے, لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے, خیر خواہی کرنے والے, وہ دو چار ہی ہیں. ٹھیک ہے جی. کہتے کتنا کمیاب آدمی, کتنا بسیار آدمی. کہا کتنا کم کمیاب, کم ملنا. کہتے کتنا کم ملتا ہے آدمی اور کتنا زیادہ ہے آدمی. بسیار کہتے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے جی. شاعر کہتے ہیں ایک طرف آدمی کتنے کم ہے اور ایک طرف آدمی کتنے زیادہ ہیں. مطلب کیا ہے کہ جو اصل انسان ہے, جن کو انسان کہا جائے, جو اچھے انسان ہیں, وہ تو گنے چنے ہیں, وہ تو بہت کم ملتے ہیں, ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے, لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ بھی بعض کا تب مخلص سمجھ کے اعتماد کر جاتے ہیں, وہ بھی دغا دے جاتا ہے, دھوکہ دے جاتا ہے. تو اچھا انسان ملنا بہت کم ہے. تو اس کو شاعر کہتے ہیں کتنا کم ملتا ہے آدمی. ٹھیک ہے جی. مراد یہ ہے کہ عام آدمی نہیں بلکہ اچھا آدمی کتنا کم ملتا ہے. اور دوسری طرف کیا, کتنا بسیار آدمی, کتنا زیادہ لوگ ہیں, ہجوم ہے. ٹھیک ہے جی. ایک جو ہے ایک جلسہ ہے, جلوس ہے, ہر جگہ شور و غوغا ہے, لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. دنیا بھری پڑی ہے. تو ایک طرف تو یہ ہے. ٹھیک ہے جی. پتلی گردن, پتلے آبرو, پتلی لب, پتلی کمر. ٹھیک ہے. جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی. کہتے ہیں جی جتنی پتلی جو ہے گردن ہو, پتلے آبرو ہو, ٹھیک ہے جی, اور پتلے لب ہو, پتلے آبرو ہو, اور پتلی کمر ہو. ٹھیک ہے جی. کہا کہ جتنے بندہ جو ہے بیمار ہوتا ہے آج کل اس کو اتنا ہی سجیلا, اتنا ہی اس کو خوبصورت طرح دار سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کہتے ہیں پرانے دور میں کیا ہوتا تھا, جو مرد ہوتے تھے خاص کر کے, ایک روب جو مرد ہے ایک شیر کی طرح, ایک جو ہے اس کی داڑھی, اس کی مونچھ, اس کے بڑے بال, اس کا ایک روب دبدبا, ایک جو ہے اس کو دیکھ کر بھی پتا چلتا تھا کوئی جوان آیا ہے. ٹھیک ہے جی. بڑی گردن, بڑی جو ہے جسا. ٹھیک ہے جی. کمر بھی بڑی ہے, یہ جو آبرویں ہیں یہ بھی بڑی ہیں, بڑے بڑے ہونٹ ہیں, پورا ایک جوان دیکھ کر روب طاری ہو جاتا تھا. اور آج کیا ہے, شاعر کہہ رہا ہے کہ جتنی مطلب پتلی کمر ہوگی, جتنے پتلے پتلے لب ہوں گے, جتنی آبرویں چھوٹی چھوٹی ہوں گی, جتنا مطلب وہ اصل میں پرانے دور میں تو کمزور ایسے آدمی کو لوگ دور سے دیکھ کر کہہ دیتے تھے یہ بیمار آ رہا ہے, یہ بیچارہ کوئی مریض ہے, کوئی بیماری میں مبتلا ہے, اس کو کوئی ٹی بی ہو گیا, کوئی بیماری ہے. ٹھیک ہے. اس کو علاج کرانا چاہیے, یا کمزوری ہے, یا خون نہیں بنتا, تو یہ چیزیں سمجھی جاتی تھی. اور آج کل یہی حسن سمجھا جاتا ہے. آج کل سبھی کی جب ایسی صحت ہے تو سبھی مطلب ہر بندہ سجتا ہے, سنورتا ہے, کہتے ہیں یہ خوبصورت ہے, یہ خوبصورت ہے, حالانکہ ان کی حالت کیا ہے کہ بیمار کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی.
जिंदगी नीचे कहीं मुंह देखती रह गई, कितना ऊंचा ले गया जीने का मेयार आदमी। शायर कहता है कि आदमी ने अपने जीने का मेयार इतना बुलंद कर दिया है कि जिंदगी नीचे मुंह ही देखती रहेगी। अब देखो इंसान की जो बुनियादी जरूरत है वो क्या है, रोटी कपड़ा और बुनियादी जो मकान है, इतना मकान जिसमें वो बस रह सके, अपना जो है जिस्म छिपा सके, एक छत बस हो काफी है। लेकिन इंसान बड़े बड़े महल, बड़े बड़े मकान बनाने की चक्कर में, तगोदो में या कार के चक्कर में या आसाइशों के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में इतनी मेहनत करता है कि अपनी सेहत भी खराब कर लेता है और अपनी खाने पीने में भी किल्लत करता है। तो तमाम बुनियादी जरूरियात जो थी वो उनको कंट्रोल कर लेता है और दिखावे को और आसाइशात पे जो है वो पैसा खर्च करता है। तो शायर कह रहा है कि इतना मेयार हम ऊंचा ले गए हैं कि जिंदगी मुंह ही देखती रहेगी। भाई जिंदगी क्या थी, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी जिंदगी गुजारो, पुरसकून रहो, इतनी तगो दो पागलपन न करो। लेकिन क्या है, इंसान ने जो जरूरियात थी, जो जिंदगी थी, उन पर तवज्जो नहीं दी, फजूल की चीजों पर, दिखावे पर, गाड़ियों पर, कोठियों पर, इन चीजों पर वक्त स्पेंड कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, मेहनत कर रहा है जी। ठीक है जी, वही कह रहे हैं कि जिंदगी नीचे मुंह ही देखती रहेगी, कितना ऊंचा ले गया जीने का मेयार आदमी। ठीक है जी, उम्र बार सहर नवर्दी की मगर शादी ना की, कैस दीवाना भी था, कितना समझदार आदमी। तो कैस जो था, इमरा कैस, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पहले गुजरा है, तो बहुत बड़ा शायर था कि जिसकी शायरी जो है खाना काबा पर लटकाई गई थी। ठीक है जी, तो ये शहजादा था, बड़ा खूबसूरत था, एक लड़की पर जिसको लैला कहते हैं, लैला से अरबी में रात को कहते हैं, तो वो इतनी बदसूरत थी कि उसको बदसूरती की वजह से लैला यानी रात कहा जाता था। ये उस पर आशिक हो गया, उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया, तो दीवानों की तरह सहराओं में फिरता रहा। तो शायर इसका एक मजाक भी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि असल में ये पागल नहीं था, बड़ा सियाना आदमी था। असल में ये मजाकन ये बात की है कि ये शादी से भागना चाहता था, क्योंकि शादी के बाद बड़े मसाइब शुरू हो जाते हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां, बीवी की जिम्मेदारियां और तरह तरह की जिम्मेदारियां। असल में ये जिम्मेदारियों से भागना चाहता था, इसलिए शादी नहीं की और झूठा दावा किया मैं तो आशिक हूं, मैं तो इश्क में पागल हूं। ठीक है जी, तो ये एक तंज और मजाक है जी शायर का। कहता उम्र भर सहर नवर्दी की, कहता उम्र भर सहराओं में मारा मारा फिरता रहा, मगर शादी ना की, कैस दीवाना भी था, कितना समझदार आदमी। कहते एक तरफ तो शायर ने उसको दीवाना कहा, पागल मजनू कहा, और दूसरी तरफ समझदार भी कह दिया, कहा बड़ा सियाना चंग बंदा सी। ठीक है जी, तो ये करता रहा कि मैं असल में दीवाना हूं, उसके इश्क में मजनू हो चुका हूं, पागल हो चुका हूं। लेकिन असल में ऐसा नहीं था, बल्कि वो शादी से भागना चाहता था। दानिश और हिकमत की सारी रोशनी के बावजूद कम ही मिलता है जमाने में कम आजार आदमी। शायर कहता है दानिश, हिकमत, दानाई, आज का जो दौर है, जिस दौर में शायर ने ये नज़म लिखी वो तो फिर इल्म और हिकमत कम थी, अभी तो बहुत ज्यादा है। अभी तो हमारे पास यूट्यूब, हर तरह के सोर्सेज हैं जहां से हम इल्म हासिल कर सकते हैं। और जिस दौर में शायर ने लिखी उस टाइम भी बहुत ज्यादा किताबें जो है मुहैया थी। तो शायर कहते हैं जितनी इल्म और हिकमत जो है बढ़ती जा रही है, इल्म बढ़ता जा रहा है, होना क्या चाहिए, जितना इल्म होगा इतने लोग सियाने हों, अक्लमंद हों, खैर ख्वाह करें, लोगों का भलाई करें, अच्छा इंसान हो। लेकिन हो क्या रहा है, जितना इल्म बढ़ रहा है उतने ही लोग बुरे से बुरे, बदतर से बदतर होते जा रहे हैं और एक दूसरे को तकलीफें देने वाले, असीयतें पहुंचाने वाले। तो वही बात शायर कर रहे हैं, कहते हैं दानिश और हिकमत की सारी रोशनी के बावजूद, दानिश और हिकमत की तमाम रोशनियां, तमाम चीजें मौजूद हैं, कम ही मिलता है जमाने में कम आजार आदमी। कम आजार होता है कम अजियत देने वाला। हर बंदा ही किसी को दुख दे के, तंग करके, तकलीफ दे के खुश है, तो कम तकलीफ देने वाला, ना तकलीफ देने वाला तो अभी ढूंढना या उसको पाना ही नामुमकिन है। शायर के मुताबिक ऐसा बंदा जो किसी को दुख दे ही ना, वो तो वैसे ही नहीं मिलता। कम आजार जो थोड़ी तकलीफ दे दे वो भी नहीं मिलता। ठीक है जी, तो कहते हैं जितनी इल्म हिकमत बढ़ी है, होना तो ये चाहिए था हर बंदा ही ऐसा हो कि जो लोगों की खैर ख्वाही करे, भला करे, किसी को तकलीफ ना दे। लेकिन अब ऐसे हालात आ चुके हैं कि कम तकलीफ देने वाला बंदा भी नहीं मिलता, हर बंदा एक से बढ़कर दुख देता है। ठीक है जी, दिल रहने सौमा, दस्तार रहने महकदा। ठीक है जी, कहते जो मेरा दिल है वो कहां पर है, रहने सौमा, सौमा इबादत खाने को कहते हैं, ईसाइयों के गिरजे को भी कहते हैं। ठीक है जी, शायर कहते हैं कि आगे पढ़ते हैं तो समझ में आएगी, था ज़मीर जाफरी भी एक मजेदार आदमी। शायर कहते हैं ज़मीर जाफरी जो है ये भी एक बड़ा मजे का आदमी है। एक तरफ तो इसका जो है दिल, जो है दिल रहने सौमा, दिल जो है इसका इबादत खाने में है, और जो दस्तार है इसकी जो पगड़ी है वो कहाँ है, महकदा शराब खाने में। महकदा शराब खाने को कहते हैं। रहन कहते हैं रहन रखना, गिरवी रख देना। आमतौर पर होता है ना, बाज़ औक़ात आप कोई चीज देकर, फर्ज कर लो एक बंदे ने कोई सोना दे दिया, सोना देकर बदले में कोई चीज ले ली, या ये समझ लें बाज़ का मकान लोग गिरवी रख देते हैं, जी मेरा मकान रखो, इसके बदले मुझे इतने पैसे दे दो, जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं ये पैसे देकर आपसे मकान अपना वापस ले लूंगा। ठीक है जी, तो ये कहते हैं रहन रखना, गिरवी रखना। तो शायर कहते हैं ज़मीर जाफरी बड़ा मजेदार आदमी है। ठीक है, एक तरफ उसका जो दिल है वो इबादत खाने में, दूसरी तरफ उसके काम ये है कि वो वहां पर महकदे में, शराब खाने में शराब को पीने गया और वहां पर ये अपनी दस्तार पकड़ी भूल आया
تو ایک طرف ہم وہ اصل میں مسلمانوں کو آج کے دور کے لوگوں کو طنز کر رہے ہیں، ایک طرف ہم عبادت بھی کری جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم برائیوں سے بھی باز نہیں آتے. ٹھیک ہے جی. پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی. کہتے پہلے جو زمانے میں لوگ اکٹھے رہتے تھے. ٹھیک ہے جی. فیملیاں رہتی تھی، آگے اس کی اولاد ہوگی. ٹھیک ہے جی. وہ پورے خاندان کنبے جو ہے بن جاتے تھے، قبیلے بن جاتے تھے، لیکن ایک ہی جگہ پہ آباد ہوتے تھے. اب تو کیا ہے، کوئی ایک رشتہ دار لاہور، کوئی کراچی، کوئی امریکہ، کوئی انگلینڈ، دور ہے. اس وقت کیا ہوتا تھا، کوئی بندہ بیمار ہو گیا، کسی کو کوئی حیثیت ہوگی تو سارے رشتہ دار مل کے ہیلپ کرتے تھے، مدد کرتے تھے، تو انسان کی تکلیف دور ہو جاتی تھی. اب شاعر کیا کہہ رہے ہیں، کہتے پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، مطلب اگر کوئی کشتی ڈوبتی تھی یا پہلے کوئی بندہ بیمار ہوتا تھا تو آنکھوں کے سامنے بیمار ہوتا تھا. اب کیا ہوتا ہے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی. بحر اوقیانوس کے پار، یہ جو سمندر ہے بحری اوقیانوس، اس کے پار امریکہ ہے. امریکہ بہت دور ہے، 7 سمندر پار کہیں آگے امریکہ ہے. تو کہتے آگے لوگ سامنے مرتے تھے، سامنے دکھوں میں ہوتے تھے تو لوگ دکھ بھی دور کر لیتے. اب اگر کشتی ڈوبتی بھی ہے تو وہ امریکہ جا کے وہاں مرے گا بندہ، یہاں کا بندہ کیسے اس کی ہیلپ کرے گا، کیسی مدد کرے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ حالات بیان کر رہے ہیں جی. آگے ہے جی، یہ اسرار الحق مجاز جو ہے انہوں نے لکھی ہے، نوجوانوں سے خطاب کیا ہے. کہتے جلال آتش برق و سحاب پیدا کر. جلال کہتے روب کو، عظمت کو، آتش آگ جیسا جو ہے وہ روب پیدا کر. برق بجلی کو کہتے ہیں، سحاب بادل کو کہتے ہیں. شاید جو ہے مسلمانوں کو ٹھیک ہے برصغیر کے لوگوں کو وہ ابھار رہے ہیں کام کرنے پہ، محنت پہ، انگریز کے خلاف، ظلم کے خلاف، اور جو ہے تگ و دو کرنے پر جو ہے تمام چیزوں پر ابھار رہے ہیں، نوجوانوں کو ابھار رہے ہیں. کہتے ہیں کہ نوجوانوں جلال آتش برق و سحاب پیدا کر. اپنے اندر جو ہے ایک روب پیدا کرو، اپنے اندر ایک آگ پیدا کرو، ایک جلن پیدا کرو، ایک بجلی پیدا کرو، ایک بادل جیسی گرج چمک پیدا کرو. اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کرو. ایسا شباب کہتے ہیں جوانی کو، کہتے ہیں ایسی جوانی ہونی چاہیے کہ موت بھی اس سے کانپے. اور آج کل کے وہ جس طرح بھی پہلے شعر میں پڑھا کہ نوجوان کیسے ہیں کہ دبلے پتلے کمزور، جو ایسا لگتا ہے کہ ابھی مرا. ٹھیک ہے جی. حالات ہی کوئی نہیں، تھوڑا سا کوئی چیز اٹھائی، وزن اٹھایا تو وہ جناب جی چک پڑ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بیماریاں شروع. تو شاعر کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اجل بھی کانپ اٹھے، ایسی جوانی ہو دیکھ کر جو ہے ایک روب طاری ہو جائے کہ ایسا روب کہ موت بھی کانپے اس سے. ٹھیک ہے جی. مطلب ایسا دلیر انسان ہو جس کو موت کی بھی پرواہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. صدائے تیشہ مزدور ہے تیرا نغمہ. تیشہ جو جس کو ہم تیسی کہتے ہیں نا، تیسی جو پتھر وغیرہ کو جو ہے توڑنے کے لیے یا اس کو جو ہے تراش خراش کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. صدا کہتے ہیں آواز کو. صدائے تیشہ مزدور ہے تیرا نغمہ. شاعر کہتے ہیں جو مزدور کا تیشہ ہے نا وہ تیرا نغمہ ہونا چاہیے. تیرے کانوں میں آواز، یہ سرنگی، یہ میوزک، یہ چیزیں نہیں جو سن کر آپ جو ہے فضول چیزوں میں انوالو ہو جاؤ، مبتلا ہو جاؤ اور اپنا وقت ضائع کرو اور کچھ بھی نہ کرو، بلکہ تمہیں محنت کرنی چاہیے، مزدوری کرنی چاہیے، مزدوروں کی طرح، کوشش کرنے والوں کی طرح. ٹھیک ہے جی. تو سنگ و خشت چنگ و رباب پیدا کر. سنگ کہتے ہیں پتھر کو، خشت اینٹ کو. کہتے ہیں اینٹ اور پتھر سے تو چنگ و رباب پیدا کر. چنگ و رباب کہتے ہیں میوزک کو، موسیقی کو. ٹھیک ہے جی. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جو اینٹ اور پتھر ہے اس سے تو موسیقی پیدا کر، اس سے جو ہے تو یہ میوزک کے جو آلات ہیں، موسیقی کے جو آلات ہیں وہ اس سے پیدا کر. مطلب جو ہے بجائے اس کے کہ تو جو ہے سرنگی کو بجائے، تو جو ہے گٹار کو بجائے یہ فضول کاموں میں پڑے، تیری تو جو سوچ ہونی چاہیے، تجھے جو لطف آنا چاہیے وہ اینٹ سے، پتھر سے، محنت سے، کوشش سے آنا چاہیے، نہ کہ ان گانوں سے، ان گیتوں سے، ان کے وقت ضیاع کرنے کی سوچ سے آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، وہ بھانگ پن، وہ اچھوتا شباب پیدا کر. وہ کہتے ہیں تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم. انجم کہتے ہیں ستاروں کو. کہتے ہیں جو ستاروں کی محفل ہے، مراد اچھے لوگ یا اچھی چیزیں، تو وہ تیرے قدموں پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. وہ بھانگ پن، وہ اچھوتا شباب پیدا کر. وہ بھانگ پن، وہ دلیری پیدا کر. وہ اچھوتا شباب، ایسا شباب، نیا شباب. اچھوتا شباب کہتے ہیں نیا شباب جس کو کسی نے نہ چھوا ہو، یعنی جس کا مقابل ہی نہ ہو. نیا جو شباب، اس ٹائم نئی نئی جوانی ہوتی تھی نا، دیکھو ایک بڑھاپا آ جاتا ہے نا، اس میں کمزوری ہوتی ہے. جو نیا جوان، آج کل تو وہ ہے ہی نہیں نا. آج کل تو جو 18-20 سال کے ہیں وہ تو زیادہ کمزور ہیں. حالانکہ اس وقت یہ 18-20 سال جو نیا شباب، نئی جوانی ہوتی تھی، اس میں تو ایک روب دبدبہ شیر کی طرح کی دھاڑ ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. تو اب وہ نہیں ہے. شاعر اس کی طرف انسان کو، مسلمانوں کو راغب کر رہے ہیں کہ اس طرح کا نیا جوانی شباب پیدا کر. تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا میں. کہا جو تجھے اللہ تعالیٰ نے جو شباب دیا ہے، جوانی دی ہے، یہ ساری دنیا کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی پوچھے گا بھائی تمہیں جوانی کی تم نے کہاں خرچ کی. یہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. کتابوں میں موجود ہے کہ جو سوال کیا جائے گا، بہت سے سوالوں کے ساتھ یہ بھی سوال کیا جائے گا تجھے جو جوانی دی وہ کہاں پہ اسپینڈ کی، کہاں پہ خرچ کی. تو وہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی.
تیری جو جوانی ہے ساری دنیا کی امانت ہے, تو نے ساری دنیا کے لیے خیر خواہی کرنی ہے. تو خارزار جہاں میں گلاب پیدا کر, خارزار کانٹے دار جہاں دنیا کو کہتے ہیں, کہا جو کانٹوں سے بھری ہوئی دنیا ہے اس میں تو گلاب پیدا کر, اس میں خوشیاں پیدا کر, راحتیں پیدا کر. دنیا میں تو دکھ ہیں, تکلیفیں, اذیتیں ہیں, درد ہیں, تو ان دکھوں, تکلیفوں, دردوں کو ہٹا کر لوگوں کے لیے عائشیں, رحمتیں, مہربانیاں پیدا کر. لیکن ہوتا کیا ہے, ہم خود ہی گلے شروع کر دیتے ہیں. ہمارا نوجوان گلا کرتا ہے کہ یہاں مصائب ہیں, یہاں حالات نہیں ہیں, نوکریاں نہیں ہیں, حکومت نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, ملک نہیں, ہر چیز میں ہی ہم عیب نکالتے ہیں. یہاں یہ مصائب ہے. شاعر کہہ رہے ہیں بھائی عیب تو ہے دنیا میں, رہیں گے, تو ذمہ داری تو تیری تھی کہ بجائے اس کے تو ان مصائب کو, ان کانٹوں کو دور کرتا, تو خود ہی گلے شکوے جو ہے شروع کر دیے. ٹھیک ہے جی. سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا. شاعر کہتے ہیں جو سکون ہے نا جی, راحت سے ہم بڑے سکون سے رہیں, تو کہتے ہیں یہ تو جو معذور لوگ ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. بے دست کہتے ہیں جس کے ہاتھ نہ ہو, پا جس کے پاؤں بھی نہ ہو, ضعیف کمزور. شاعر کہتے ہیں کہ جو سکون ہے نا یہ تو اس بندے کو چاہیے جس کے ہاتھ پاؤں نہ ہو, یا جو ضعیف ہو, بوڑھا ہو جائے. سکون تو وہ چاہتا ہے میں تھوڑا ریسٹ کر لاں, یا مجھے کوئی چھیڑے نہ, تنگ نہ کرے. یہ وہ بندہ سوچتا ہے جو بیچارہ معذور ہے یا بیمار ہے, جس میں کوئی اس طرح کی بیماری ہے. تو تیرے اندر تو شاعر کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اضطراب ہے, خود اضطراب پیدا کر. کہا کہ تیرے اندر تو ایک جو ہے جنون ہے, بے چینی ہے. نوجوان کے اندر تو ایک جوش ہوتا ہے نا, ولولہ, جذبہ ہوتا ہے. تو شاعر کہتے ہیں تو تو خود بے چین ہے, بے چینی کی طرح ہے, تو دنیا کو بھی ایک آگ لگا دے, بے چینی پیدا کر دے لوگوں کے اندر بھی. مطلب کیا, سب کو محنت پہ راغب کر, لوگوں کو تگ و دو پر, کوشش پر. ایسے تیرے اندر جو ہے وہ ایک ہمت, حوصلہ ہونا چاہیے. بہے زمین پر جو تیرا لہو تو غم مت کر. کہا کہ اگر زمین پر خون پسینہ بہانا پڑے, لہو ویسے خون کو کہتے ہیں, مراد یہی ہے کہ خون اور پسینہ اگر بہانا پڑے تو ٹینشن نہ لے, غم نہ کر, پریشان نہ ہو. اسی زمین سے مہکتے گلاب پیدا کر. تو اب آپ کا اگر خون گرے گا, پسینہ گرے گا, اس سے گلاب پیدا ہوں گے. تو شاعر کہتا ہے کہ مہکتے گلاب پیدا کر. دیکھو نا جب بیج بویا جاتا ہے زمین میں, عام طور پر یہی نظر آتا ہے کہ بیج بو دیا, ختم ہو گیا, مٹ گیا. لیکن جو عقلمند ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے یہ بیج جو ہے اس سے نیا جو ہے پودا نکلے گا, پھر درخت بنے گا, پھر نئے پھل پھول آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خون ہے, بظاہر ایسا لگے گا خون بہ گیا, انسان چلا گیا, انسان ضائع ہو گیا. ایسا نہیں ہے. تیرے جانے سے لوگوں کو حوصلے ملیں گے, نئے لوگ پیدا ہوں گے دنیا میں, ایک انقلاب برپا ہوگا. اس لیے پریشان نہ ہو اپنی ان چیزوں سے. ٹھیک ہے جی. اگلی ہے جی مجید امجد نے لکھی ہے, ایک کوہستانی سفر کے دوران. ٹھیک ہے جی. ایک کوہستانی پہاڑی, ایک پہاڑی سفر کے دوران. ٹھیک ہے. اس میں سے تشریح تو کم آتی ہے, خلاصہ آ جاتا ہے, تو وہ بھی آپ کو سننے سے تیار ہو جائے گا انشاءاللہ. کہتے تنگ پگڈنڈی سرے کو سار بل کھاتی ہوئی. تنگ پگڈنڈی جس کو ہم بننا بھی کہہ سکتے ہیں, ایک تنگ رستہ. ٹھیک ہے جی. کہتے ایک تنگ جو پگڈنڈی تھی, سرے کو سار, سر کہتے ہیں سیرے کو کنارے پر, کو سار پہاڑ کے کنارے پر. شاعر کہتے ہیں ایک تنگ رستہ جو پہاڑ کے کنارے پر تھا اور بل کھاتا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. ایک تنگ پگڈنڈی سرے کو سار بل کھاتی ہوئی. ایک تنگ جو ہے پگڈنڈی, یہ تنگ رستہ پہاڑ کے کنارے پر جو بل کھاتے ہوئے تھا. نیچے دونوں طرف گہرے غار منہ کھولے ہوئے, اور وہ رستہ ایسے تھا, ایک رستہ جا رہا ہے تنگ سا. ٹھیک ہے جی. اس کے دونوں طرف غار ہیں, گہرائیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ بھی غار ایسے ہیں جیسے منہ نہیں کھولا ہوتا, اس طرح بڑے بڑی گہرائیاں ہیں. جس طرح عام طور پر آپ نران کان, مری وغیرہ کا بعض کا سفر کرتے ہیں تو ان کی بڑی جو ہے وہ غار جیسی ہی آپ سمجھیں صورتحال بنی ہوتی ہے, وادیاں ہوتی ہیں, بڑا زیادہ نیچے جو ہے ڈیپتھ ہوتی ہے, گہرائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. درمیان میں رستہ ہے اور نیچے گہرائی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن وہ رستہ تو سڑکیں ہوتی ہیں, بڑی وسیع ہوتی ہیں, لیکن شاعر کہہ رہے ہیں تنگ سی پگڈنڈی ہے, مشکل سے وہاں سے گزرنے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں نیچے دونوں طرف گہرے غار جو ہیں وہ منہ کھولے ہوئے ہیں. آگے ڈلوان کے پار ایک تیز موڑ, اور اس جگہ کہتے ہیں آگے جو ڈلوان ہے, ایک تو رستہ تنگ سا ہے, ایسے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر کیا ایک دم ڈلوان شروع ہو جاتی ہے, ایسے رستہ جا رہا ہے, ایک دم ڈلوان ہے, تو بڑی خطرناک ہوتی ہے. اور ڈلوان جیسے ہی ایسے ہوتی ہے, ساتھ ہی موڑ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ڈلوان ہے اور ساتھ ہی موڑ ہے, تو وہاں پر تو بچنے کے چانس ہی نہیں ہوتے نا. دیکھو نا, تنگ رستہ ہے, آپ وہاں پر جا رہے ہیں مشکل سے, اور ایک دم ڈلوان شروع ہوتی ہے, آپ نیچے کو جاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ پھر رستہ بھی موڑ ہے, اور جتنا بھی رستہ ہے سارے ارد گرد گہرائیاں, تو آپ گر جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں آگے ڈلوان کے پار ایک تیز موڑ, اس جگہ. ٹھیک ہے. پھر وہیں پر جہاں تیز موڑ ہے نا, جہاں پر چانس ہی نہیں بچنے کا, لیکن کیا ہوا, ایک فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے جھکا پڑا ہے آگے ایک رستے پر کوئی نخل بلند. نخل کہتے ہیں درخت کو. تو شاعر کہتے ہیں کہ جہاں پر موڑ تھا وہاں پر ہی کیا ہوا, ایک بلند درخت جو تھا وہ نورانی پر کھولے ہوئے, یعنی اپنی شاخیں جو ہیں وہ پھیلائے ہوئے, پر کو کہتے ہیں لیکن مراد یہاں پر شاخیں ہیں. وہ کہتے ہیں نورانی فرشتے کی طرح ایک جو درخت تھا, بلند درخت, اس نے اپنی شاخیں پھیلائی ہوئی تھی.
ٹھیک ہے جی. ویسے تو جیسے حالات تھے بچنے کی کوئی چانس نہیں تھا, لیکن بائی چانس کیا تھا کہ وہاں پر ایک جو ہے پرانا درخت تھا, بلند درخت تھا, تو وہ موجود تھا. ٹھیک ہے جی, اور جھکا ہوا تھا. جھکا ہوا تو مطلب پکڑنا آسان ہوتا ہے. تھام کر جس کو گزر جاتے تھے آسانی کے ساتھ, تو لوگ اس کو درخت کو پکڑ کر بڑی آسانی سے گزر جاتے تھے. موڑ پر ڈگمگاتے راہروؤں کے قافلے, ٹھیک ہے جی, اس موڑ پر جو مسافر تھے ان کے جو ڈگمگاتے قافلے تھے, راہرو جو تھے, ٹھیک ہے, جو مسافر تھے ان کے جو قافلے تھے بڑی آسانی کے ساتھ گزر جاتے تھے. ٹھیک ہے, ورنہ تو تنگ پگڈنڈی ہو, پھر جناب بھی غاریں ہوں, گہرائیاں ہوں, پھر ڈھلوان بھی ہو, موڑ بھی ہو, یہ 3-4 چیزیں ہوں تو بچنے کے چانس نہیں ہوتے. لیکن اگر وہاں پر کوئی درخت مل جائے تو کیا بات ہے, بڑی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے جی, تو کہتے ہیں وہاں پر اس درخت کو پکڑ کر بڑے سے جو ہے ڈگمگاتے جو لوگوں کے قافلے تھے گزر جاتے تھے. ایک بوسیدہ خمیدہ پیڑ کا کمزور ہاتھ, کہتے ایک بوسیدہ پرانا, ٹھیک ہے, خمیدہ کہتے کمر جھکا ہونا. ٹھیک ہے جی, ایک پرانا اور کمر جھکا ہوا پیڑ درخت جو ہے اس کا جو کمزور ہاتھ ہے وہ کیا ہے, سینکڑوں گرتے ہوں کی دستگیری کا امین, وہ بہت سارے گرتوں جو گرنے والے ہیں ان کی مدد کرتا ہے. دستگیری کہتے ہیں مدد کرنا, امین مطلب ذمہ دار ہے. کہتے ہیں وہ ایک پرانا جھکا ہوا جو درخت ہے وہ سینکڑوں گرنے والے لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے اور اس کا ذمہ دار ہے مدد کرنے کا. ان گردنے فرزانے جہاں کی زندگی, شاعر کہتے ہیں لیکن افسوس ہے ان متکبر لوگوں کی جو اکڑی ہوئی گردن والے ہیں. فرزان, ٹھیک ہے جی, گردن فرازان مطلب اکڑی ہوئی گردن والے, کہتے ہیں ان پر افسوس ہے کہ جہاں کی زندگی کہ ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں. شاعر کہتا ہے لیکن ان لوگوں پر افسوس ہے جن کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, جن کی گردنوں میں سریا ہے, ان کو ایک ٹہنی کے برابر بھی لوگوں کی جو ہے مدد کرنے کی توفیق نہیں ہے, ان کو اتنا منصب بھی حاصل نہیں ہے جتنی ایک ٹہنی جو ہے لوگوں کی مدد کر دیتی ہے, اتنی بھی وہ مدد کرنے والے نہیں ہیں. آگے ہے جی احسان دانش نے لکھی ہے تغیر. ٹھیک ہے جی, اے میرے ہم نشی کلام میرا لا کلام ہے. لا کلام کا مطلب ہوتا ہے اس جیسی, ہم پنجابی میں کہتے ہیں میری گل آخری گل ہے. ٹھیک ہے جی, شاعر کہہ رہا ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ آخری بات ہے. ٹھیک ہے جی, اے ہم نشی کلام میرا لا کلام ہے, میری جو بات ہے یہ آخری بات ہے. ٹھیک ہے جی, سن کیا آخری بات ہے. ٹھیک ہے جی, تو کہتے سن زندگی تغیر پہم کا نام ہے. تغیر پہم مسلسل تبدیلی, کہتے میری بات آخری ہے, حتمی ہے, اس میں کوئی جھوٹ کا امکان نہیں ہے کہ جو زندگی ہے یہ مسلسل تبدیلی کا نام ہے. زندگی میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, دن ہے, کبھی رات ہے, کبھی جو ہے بہار ہے, کبھی خزاں ہے, کبھی گرمی ہے, کبھی سردی ہے, حالات واقعات جو ہے تبدیل ہوتے رہتے ہیں, کہیں جنگل ہے, کہیں میدان ہے, تو ہر چیز بدلتی رہتی ہے. وہی بات شاعر کر رہے ہیں, راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار. جو راتیں ہیں یا لوگ جو ہیں وہ رات کو کہتے ہیں کہیں صبح ہو جائے, روشنی ہو جائے, رات کو سو کے تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ روشنی ہو جائے, رنائی ہو جائے, کام دھندوں کو نکلے, کام کریں, بھوکے ہیں, مریض ہیں, بیمار ہیں, وہ صبح کی روشنی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں راتوں کو ہے سحر, صبح کی جو ہے تجلی روشنی کا انتظار ہے. ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار, ہر صدا جو ہر آواز ہے وہ خاموشی کی جدائی کی وجہ سے پریشان ہے. ہر جو آواز ہے وہ کیوں پریشان ہے, ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار, خاموشی. ٹھیک ہے جی, وہ جتنی بھی آوازیں, صدا آواز کو کہتے ہیں, فراق کہتے ہیں جدائی کو, خاموشی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, شاعر کہتا ہے کہ جو ہر آواز ہے وہ خاموشی کی جدائی کی وجہ سے بے قرار ہے. دیکھو نا کوئی میوزک چل رہا ہے, لوگ تھوڑی دیر سنتے ہیں پھر اک جاتے ہیں, تنگ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار خدا کا واسطہ اس کو بند کرو. تو کیا ہے, انسان جو ہے شور میں خاموشی کو پسند کرتا ہے اور خاموشی میں انسان نغمہ پسند کرتا ہے. تو تغیر, انسان بھی تغیر پسند ہے, وہی بات کر رہے ہیں. سوئے خزاں بہار گلستان روانہ ہے. سوئے خزاں, خزاں کی طرف, کہتے ہیں جو بہار گلستان باغ جو ہے, باغ بوستان جو اس کی جو بہار ہے, شاعر کہتے ہیں جو باغ کی بہار ہے وہ خزاں کی طرف روانہ ہے. دیکھو نا جی, بہار آئے گی اس کے بعد خزاں نے بھی تو آنا ہے, ہمیشہ تو بہار نہیں رہے گی. تو یہ بات شاعر کر رہے ہیں, کہتے ہیں جو باغ کی بہار ہے وہ خزاں کی طرف چل رہی ہے. مطلب آج بہار ہے, کل کو دیکھو ایک چیز کا آ جانا ہی دوسری کی علامت ہوتی ہے. بہار آ گئی وہ اس کی علامت ہے, خزاں نے بھی آنا ہے. دیکھو نا ابھی سردی آ رہی ہے, یہ اس بات کی علامت ہے, کل کو گرمی نے بھی آنا ہے. جتنے دن سردی کے گزرتے جائیں گے, جتنی سخت سردی قریب آتی جائے گی اور اس کے بعد اتنی ہی جو ہے گرمی جلد آنے دن تھوڑے رہ جائیں گے. دیکھو نا ابھی مڈ ہوگا سردی کا تو کم دن رہ جائیں گے گرمی کو, اب سٹارٹ ہے سردی کا, گرمی کو زیادہ دن ہے. تو یہ بات ہے, تو جتنی جو ہر چیز دوسری کی علامت ہوتی ہے وہی بات کر رہے ہیں. کہتے سوئے خزاں بہار گلستان روانہ ہے, جو باغ کی بہار ہے وہ خزاں کی طرف روانہ ہے. ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے. ہر برگ پتی کو کہتے ہیں, یہ پھول ہے نا, اس کے مختلف پتیوں سے پھول بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, کہتے جو پتیوں کا جو خاموشی ہے وہ ایک فسانہ بیان کر رہی ہے. سراپا فسانہ مطلب مکمل ایک کہانی بیان کر رہی ہے.
देखो वो पत्तियां जो हैं वो उनमें भी देखो आज पत्ती खिली है, सुबह को उसने मरझा जाना है, उस पे खजाने आ जाना है, उसने तबाह हो जाना है। तो उनको देखकर, उनके हुस्न को देखकर, फूलों के हुस्न को देखकर इंसान को जो अक्लमंद होता है वो उनका खजान को भी सोचता है कि यार ये जो एक एक पत्ती है ये अपनी तबाही की दास्तान भी बयान कर रही है। हम तो पत्ती के हुस्न को देखते हैं, फूल खिले हुए को देखते हैं, उसके हुस्न को देखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं इस पे खजान भी आएगी। तो शायर कह रहा है कि जो अक्लमंद है वो उसके जो है एंड को भी देख रहा होता है, तो वो हर पत्ती एक गोया कि एक अफसाना, एक कहानी, एक दास्तान बयान कर रही है कि कल को उस पर जवाल ने आना है। ठीक है, निगहत की कोशिश कि निकलना नसीब हो, निगहत खुशबू को कहते हैं। तो खुशबू की क्या कोशिश है कि वो निकले। देखो पौधा होता है, उस पर जो है एक कली सी बनती है, ठीक है जी। तो जब तक वो फूल खिला नहीं होता तो उसकी ख्वाहिश होती है, लोगों की ख्वाहिश होती है किसी तरीके से ये फूल खिल जाए। जब खिल जाता है खुशबू बिखर जाती है, मतलब जब तक कली है तो ख्वाहिश क्या है लोगों की भी और खुशबू की भी कि बाहर निकले और फैल जाए। लेकिन जब निकल कर फैल जाती है तो फिर कल को उसने तबाह हो जाना है, मर जा जाना है। तो वही बात शायर कर रहे हैं, कहते निगहत की कोशिश कि निकलना नसीब हो। खुशबू चाहती है कि मैं निकलूं, मौसम की ये लगन कि बदलना नसीब हो। मौसम चाहते हैं बदलते रहें, गर्मी है सर्दी आ जाए, सर्दी है गर्मी आ जाए, बाहर है खजा आ जाए, ठीक है जी। शम्सो कमर की जिद है घर में सफर रहे। कहा कि जो चांद सूरज है ये भी चाहते हैं कि अपना सफर जारी रखें, घर में सफर यानी सफर जारी रखें। शम्स कहते हैं सूरज को, कमर कहते हैं चांद को। जिद है मतलब उनकी भी जो है रट है, जिद है, वो भी कहते हैं कि हम घर में सफर रहें, मतलब अपना सफर जारी रखें। बेरंगीनियों में खाल के शाम सहर रहें। ये जो बेरंगीन दुनिया है इसमें सुबह शाम पैदा करते रहें। देखो ना, अगर चांद सूरज ही ना हो तो दुनिया तो खौफनाक तारीख बन जाए। तो कहा कि चांद और सूरज चाहते हैं, इनकी भी जिद है, ये भी कहते हैं कि हम अपना जो है रोटेशन, अपना जो चलना है, अपनी गर्दश जारी रखें। ये जो रंगीन जो है वीरान दुनिया है इनमें रंगीनियां पैदा करते रहे, तरह तरह के रंग पैदा करते रहे। शहरों में इनकलाब, बियाबान में इनकलाब। शायर कह रहे हैं शहरों में इनकलाब है, तब्दीलियां वाक़या हो रही हैं। देखो ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और टेक्सला जैसे शहर जो किसी दौर में आबाद थे, फिर क्या हुआ वहां पर जंगल वीरानगी आ गई, इनकलाब आ गया, तब्दीली आ गई, ठीक है जी। तो बियाबा में इनकलाब, और जो जंगल है वहां पर भी इनकलाब है। कितने जंगल हैं आबाद हो चुके हैं, अब देखते हैं हम कितनी सोसाइटियां हैं जो बनी जंगलों में है, ठीक है जी। वही बात शायर कर रहे हैं, कहते शहरों में इनकलाब है, बियाबान में इनकलाब है, ठीक है जी। तो शहरों में भी इनकलाब है और जंगलों में भी इनकलाब है। महफिल में इनकलाब है, महफिलें बदल गई हैं, स्टाइल बदल गए हैं, ठीक है जी। और शबिस्ता में इनकलाब है, जो महफिलें थी जिनके साथ महफिल कहते ये जगह जी बड़ी महफिल सजती थी, आज वहां पर वीरानी है, कुछ आने के लिए तैयार नहीं है। शबिस्ता में इनकलाब है, तन्हाई, वीरानगी, जंगल जहां पर कोई जाने वाला नहीं होता था, आज वहां पर महफिलें सजी है, रौनकें हैं, ठीक है जी। तो कोई बात शायर करें, किस पर यहाँ तगय्युर नू का फसू नहीं। क्या शायर कहते हैं कौन है, कौन सी चीज है, कौन सा इंसान है जिस पर किस पर यहाँ तगय्युर नू, नई तब्दीली का जादू नहीं छाया। फसून जादू को कहते हैं, कहते वो कौन है जिस पर नई तब्दीली का जादू नहीं छाया। इस बज़म में नसीब किसी को सुकून नहीं, इस दुनिया में बज़म से मुराद, बज़म महफिल को कहते हैं, मुराद दुनिया। इस दुनिया में किसी को भी सुकून नहीं है, हर चीज में एक तब्दीली है, हर चीज में। ये दुनिया जो है इसके आज़ी होने के लिए भी ये काफी है कि दुनिया में तब्दीली हो रही है। देखो जिस चीज में भी तब्दीली होती है वो फना हो जाती है और कल को ये दुनिया भी फना हो जाएगी, ठीक है ना। तो क़यामत आ जाएगी, वो भी एक तब्दीली है। तो वही बात शायर कर रहे हैं। आगे है जी किताब है, जुज छोटे छोटे जो है, ठीक है जी, वो है। तो ये आ जाते हैं पेपरों में, इंपॉर्टेंट है। अनवर मसूद ने लिखा है इनको, इनका खुलासा तो नहीं आता लेकिन वो आ जाती है, ठीक है, तशरीह आ जाती है। अनवर मसूद साहब ने लिखा जी, कहते जो चोट भी लगी वो पहले से बढ़कर थी। शायर कहते हैं जो भी चोट लगी, ठीक है, जो भी मुसीबत आई वो पहले से बड़ी मुसीबत थी। हर ज़र्ब एक कर्बनाक पे, हर जो ज़र्ब लगने वाली थी, हर जो चोट लगने वाली थी, कर्बनाक कहते हैं तकलीफ थे, ठीक है जी। ज़रब कहते हैं मारने को, पीटने को, ठीक है जी, या चोट को। शायर कहते हैं जो भी चोट लगी वो बड़ी तकलीफ दे थी, ठीक है जी। और मैं तिलमिला उठा, मैं तड़प उठा। शायर कहते हैं कि जो भी चोट लगी ना, जो भी मुसीबत आई वो पहले से बढ़ कर रही थी। और हर चोट पे, हर मार पे, हर कुटाई पे, हर मारकूट पे जो मैं तड़प गया, मतलब ऐसी तकलीफ थी, ठीक है जी। पानी का, सुई गैस का, बिजली का, फोन का बिल इतने मिल गए मैं बिलबला उठा। शायर कहते हैं शायर को कौन सी चोटें लगी, यही तो चोटें लगी ना। पानी का बिल आ गया, सुई गैस का आ गया, बिजली का आ गया, फोन का आ गया, एक से बढ़कर एक बिल, महंगाई, जुल्म, ज्यादती हुकूमत की तरफ से। तो शायर कहते हैं हर चोट पर मैं तड़पता रहा। फिर बिल इतने आ गए मैं बिल बनाने लगा, आहो बका करने लगा। पहले तो एक बिल आया, शायर ने आहो बका की, एक चोट लगी ना, एक बिल आया तो रोना धोना, वही जो कहा कि करबनाक थी तो तिलमिलाने लगे। फिर दूसरा बिल, फिर तीसरा बिल, फिर क्या हुआ, शायर ने तो ववेला ही शुरू कर दिया, बिल बला उठे। फिर तो
اگلا ہے جی، کہتا تمہاری بحث کیسے ہے جبکہ لاٹھی ہماری ہے. شاید اس وقت دنیا کا اصول بیان کر رہے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بحث. بھائی جو لاٹھی لائے گا وہ بھینس کو لے جائے گا، جس کی مرضی ہو، جس نے مرضی پیسے دیے ہوں. آج کل تو پیسے کی چلتی ہے، لاٹھی کی چلتی ہے، طاقت کی چلتی ہے. دو لگاتے ہیں وہ کہ چل میرے ساتھ، تو چلنا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. کہا کہ تمہاری بحث کیسے ہے جب لاٹھی ہماری ہے. جب ہمارے پاس لاٹھی ہے تو تم چاہے کہتے رہو میں نے پیسے دیے، میرے پاس ثبوت ہے، یہ ہے وہ، کچھ بھی نہیں مانا جائے گا. جس کی لاٹھی اسی کی چلے گی. اب اس لاٹھی کی زد میں جو بھی آئے گا سو ہمارا ہے. زد کہتے ہیں لپیٹ میں. کہا اب اس ڈانگ کی، اس لاٹھی کی لپیٹ میں جو بھی آئے گا وہ ہمارا ہے. مطلب ہم جس کو چاہیں لے جائیں. جب طاقت ہے، مراد یہاں پر طاقت ہے، تو جس امریکہ ہے سب سے بڑی طاقت ہے. اب جو چاہے، جس کو چاہے، جو فیصلہ چاہے ملک سے کروا لیتا ہے. اب جو مرضی بندہ روتا رہے، پیٹتا رہے، نہیں بھائی اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، فلاں کا حق ہے، وہ کہتا ہے چھوڑ دفعہ. ٹھیک ہے، میرا حق ہے، جو میں کہوں گا وہ کرو. تو ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو. شاعر کہتا ہے جی آج کل لوگ جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، جی میں نے اس کی مذمت کر دی، یہ جو قتل ہوا، یہ جو زیادتی ہوئی، یہ جو ظلم ہوا، میں اس پر مذمت کرتا ہوں. کہتا ہے اس مذمت سے کیا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے جی. کسی کا کچھ نہیں جانا. ٹھیک ہے جی. تو جو طاقتور لوگ ہیں، جو حکمران ہیں، یا جو امریکہ، جو طاقتور ممالک ہیں، وہ کہتے ہیں تمہاری مذمت کاریوں سے ہمیں کیا فرق پڑے گا. بیٹھے رہو، لگے رہو، مذمت کاریاں ہم مذمت کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا، ہمیں تمہارا کیا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے. وہ کہتے ہیں تمہارے ووٹوں سے بھی ہمیں کیا فرق پڑے گا. دنیا میں جو 5 ملک ہیں جن میں امریکہ ہے، چین ہے، روس ہے، جو ہے انگلینڈ ہے، فرانس ہے، ان کے پاس 5 ملکوں کے پاس ویٹو پاور ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو فیصلے کو چاہیں رد کر، جو چاہیں حکم دے دے، تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. فرض کر لو یہ فلسطین پہ جو چل رہا ہے، اگر کوئی ملک کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ظلم، تو 4 ملک بھی مل جائے، ایک ملک ہے نہیں خیر ہے چلنے دو، تو اس کو کہتے ہیں ویٹو کر دینا. اب ساری دنیا اکٹھی ہو جائے نہیں کہ وہ کہیں کہ جی نہیں یہ ظلم کو روکو، تو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ویٹو کر دی ایک ملک نے. تو اب یہ 5 ملکوں میں سے جو بھی ویٹو کر دے بس اس کی پاور ہے، پھر نہیں وہ ظلم رکے گا. جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا. تو شاعر کہتے ہیں کہ تمہارے ووٹوں سے کیا فرق پڑنا. ملک میں ووٹ دو، عالمی طور پر اقوام متحدہ میں ووٹ دو، تمہارے ووٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا. جس کے پاس ویٹو ہے، جس کے پاس لاٹھی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اسی کا ہی اصول ہے، اسی کا ہی حکم ہے. تمہاری نہ مذمت کا کوئی فائدہ ہے، نہ تمہارے ووٹوں کا فائدہ ہے. ایسے ہی کڑنے رونے پیٹنے کا کیا فائدہ ہے. ایسے کرتے رہتے ہو، وقت ضائع کرتے ہو. تو اس لیے بندے پتر بن کے گھر بیٹھو. ٹھیک ہے جی. اجڑا سا وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام. شاعر کہتے ہیں وہ گاؤں، نگر، شہر. ٹھیک ہے جی. اجڑا سا وہ شہر یا وہ گاؤں. ٹھیک ہے جی. ہڑپا جس کا نام ہے. ہڑپا اور موہنجو داڑو 2 شہر تھے جو قدیم روایات کے، جو 5000 سال پرانی جو تاریخ تھی اس کی جو ہے وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ وہاں پر ان دونوں شہروں میں کسی دور میں شہر آباد تھے، لیکن آج وہ فنا ہو چکے. پھر ابھی دوبارہ آبادی وہاں پر ہو چکی ہے، لیکن 5000 ایک بڑا عرصہ ہے. حضرت عیسیٰ کو بھی آئے ہوئے تقریباً 2025 سال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ 5000 سال پہلے وہاں پر آبادیاں تھیں، پھر وہ تباہ ہو گئے، جنگل. ٹھیک ہے جی. تو شاعر کہتے ہیں اجڑا سا وہ نگر، وہ اجڑا ہوا تباہ شدہ جو شہر ہے ہڑپا جس کا نام ہے، اس قریہ شکستہ اور شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی. کلچر نکر پڑا ہے منوں کے حساب سے. وہ وہاں پر وہ جو ہڑپا اور موہنجو داڑو ہیں، وہاں پر آثار قدیمہ والے آئے، انہوں نے وہ کھدائی کی اور وہاں سے 5000 پرانی جو تہذیب تھی وہ دریافت کی کہ یہاں پر لوگ ایسے کھاتے تھے، ایسے رہتے تھے، ایسے چلتے تھے، یہ کام کرتے تھے. تمام جو ہے انہوں نے دریافتیں تو کر لی. تو شاعر کہتے ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اتنا بڑا شہر تھا ویران ہو گیا، تباہ ہو گیا، ایک بندہ بھی نہیں بچا، مر گئے. کیوں مرے؟ کوئی بندہ عبرت حاصل کرتا ہے، وہ سوچتا ہے یار اتنے مہذب لوگ تھے، اتنے طاقتور لوگ تھے، اتنا سب کچھ تھا، اتنی تعلیم تھی، اتنا ادب تھا، لیکن فنا ہو گئے، مر گئے، ہم نے بھی مر جانا ہے. کہتے اس پر کوئی نہیں سوچتا. عبرت کی ایک چھٹانک بھی حاصل نہیں ملی. ٹھیک ہے، حاصل نہیں ہو سکی وہاں سے. لیکن کلچر منوں کے حساب سے نکال دیا، کتابیں بھر دی ہیں، یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں تو بڑی نکل گئی ہیں، لیکن غیرت، جہاں شرم اور جو عبرت ہے وہ وہاں سے نہیں ملی. ٹھیک ہے جی. کلرکوں سے آگے بھی افسر ہیں کتنے جو بے انتہا صاحب غور بھی ہیں. ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. آہو فغاں ہوتا ہے رونا دھونا. تو شاعر کہتے ہیں کہ کلرک اب کہیں آفس میں کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو جو ہے آپ پہلے کلرک کو پیسے دیتے ہیں، اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں، تو وہ آگے افسر کے پاس بھیجتا ہے فائل کو، پھر وہ اس سے آگے. شاعر کہتا ہے پہلے تو کلرکوں کے پاس بھی تو ذلیل ہونا کوئی چھوٹا کام نہیں. پہلے آپ ایک کے پاس جاتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں کے پاس فائل لے جاؤ، وہ اس کو بھی دیتے ہیں، اگلے کو دیتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے جب ابھی تو کلرکوں سے اتنی جان چھوٹی، پھر آگے افسر شروع ہو جائیں گے، پھر ان کی باری ہے، دیتے رہو پیسے. ٹھیک ہے جی. جو بے انتہا صاحب غور ہیں، افسر تو بڑی بڑی جو ہے وہ غلطیاں بھی نکالتے ہیں، ہر غلطی پہ پیسے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ابھی چند میزوں سے گزری، ابھی تو کہتے ہیں
کوئی بھی فائل ہے چند میزوں سے گزریے, آگے بڑا رونا دھونا ہے, آگے بڑی آہو بکا ہے, ٹھیک ہے جی. مقامات آہو فغا, رونے دھونے کے آہو بکا کے جو مقامات ہیں اور بھی ہیں. مطلب ہر جگہ جب پیسے دو گے تو رو گے نا, چیخو گے, پکار ہو, غریب بندہ کیا کرے گا, بے بس ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہی بات شاعر کر رہے ہیں. یقیناً یہ جتنی نظمیں پڑھائی ہیں ان کی تشریح اور مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا. جو باقی مضامین ہیں آرٹس کے, انگلش ہے, اردو ہے, اسلامیات ہے, ترجمہ القرآن ہے, ٹھیک ہے, ان کی بھی میری ویڈیو موجود ہیں جو آپ کو پلے لسٹ سے مل جائیں گی. میں نے کوشش کی ہے کم سے کم ٹائم میں جو ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھانے کی, تو اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں, دوستوں کی بھی رہنمائی کریں. ویڈیو سننے کا بہت شکریہ, اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.